جب غازی عباس کربلا کے میدان میں تھے، سواری سے نیچے آئے تھے، کہا تھا ادرکنی یا حسین، حسین مجھے آ کے سنبھالو۔ آقا حسین نے دوڑ لگائی اور آواز دیتے گئے عباس کہاں ہو کہاں ہو، یہ کہتے کہتے دوڑ لگے گئے۔ ایک کونے سے آواز آئی حسین میں یہاں ہوں۔ آپ نے جاتے جاتے پہلا بازو اٹھایا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، دوسرا بازو اٹھایا، دونوں بازوؤں کو سینے سے لگایا، سمجھ گئے میرے غازی کے بازو کٹے گئے۔ تاریخ گواہ ہے جب حسین گئے گئے غازی کے پاس، ایک آنکھ میں تیر لگا گئے، دوسری آنکھ میں خون بھرا گئے۔ آپ نے کہا تھا آگے حسین کہا جی۔ آقا حسین نے بھائی کا سر گود میں رکھا ہے۔ اب ادب دیکھیے بھائی نے بھائی کا کیسے کیا ہے۔ آج بھائی کا بھائی گلا کاٹنے کے لیے تیار ہے، اپنے فائدے کے لیے اپنوں کو زمین میں دفنانے والوں کان کھول کے سنو رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں۔ جب غازی عباس کا سر حسین کی گود میں آیا تھا، میرے امام نے کہا تھا غازی خیر تو ہے، کہتے شکر ہے رب کا۔ پھر غازی عباس نے کہا تھا حسین مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے لے کے جاؤ گے۔ کہا ہاں۔ کہا مہربانی کرنا مجھے خیمے نہ لے کے جانا۔ کہا کس لیے؟ کہا صبح سے اتنی لاشیں اٹھائی ہیں کہ تیرے بازو تھک چکے ہیں حسین، اب تو تنہا رہ گیا ہے، حسین مجھے لے کے نہ جانا۔ کہا سن عباس میں یہاں کیسے چھوڑ دوں گا، خیمے میں تیری زینب کو تیرا انتظار ہے، ام رباب کو تیری راہ پہ آ کے جمی ہے۔ کہا سن تو سکی سکینہ بھی تو تیرا انتظار کر رہی ہے۔ غازی عباس نے کہا تھا حسین اگر تم مجھے لے کے گئے اور سکینہ نے پوچھ لیا چچا تم تو پانی لینے گئے تھے، پانی کدھر ہے، تو جواب کیا دوں گا؟ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے۔ میرے حسین نے بھائی کے سر کو سینے سے لگایا، کہا کوئی خواہش ہو تو بتا۔ غازی عباس نے کہا تھا حسین اگر میرے ہاتھ ہوتے تو تکلیف نہ دیتا، مہربانی کر میری ایک آنکھ میں تیر لگا کے دوسری آنکھ میں خون بھرا کے میری خون والی آنکھ کو صاف کر دو۔ کہا کس لیے؟ کہا جاتے جاتے آخری نگاہ تیرے چہرے پہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ رشتے ہوتے گئے، غازی عباس کی آنکھوں سے جیسی خون صاف ہوا کہ سینے کے پار بھی تیر گئے، سینہ چلنی گئے، بازو کٹ چکے گئے، پورا جسم لہو لگان گئے۔ لیکن جب حسین کو دیکھا لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کہا مسکرائے کیوں؟ کہا میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جس کو آخری لمحے میں یہ سعادت ملی ہے، میں اس چہرے کو دیکھ رہا ہوں جس چہرے کو مدینے والا بار بار چھپا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کربلا سنی ہے نا، جانتے ہو نا کربلا؟ کربلا میں ایک بھائی کو حسین کہا جاتا ہے، دوسرے بھائی کو عباس کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ میں بتانے لگا ہوں بھائی کسے کہتے ہیں۔ ایک بھائی کو حسین کہا جاتا ہے، دوسرے کو عباس کہا جاتا ہے۔ عباس وہ ہے جس نے کبھی امام علی مقام کا نام نہیں لیا تھا، پوری زندگی کبھی بھائی کہہ کے آواز نہیں دی تھی، جب بھی کہا تھا آقا کہہ کے آواز دی، اپنا سردار کہہ کے آواز دی، کبھی بھائی نہیں کہا تھا۔ اتنا ادب تھا، اتنا ادب۔ جب کربلا میں غازی عباس میدان جانے لگے نا تو میرے امام نے کہا تھا عباس، کہا جی آقا، کہا ایک بار میرے سینے سے لگ جا۔ دوڑ کے آئے، سینے سے لگ گئے۔ آپ نے کہا مجھے بھائی کہنے لگے میری ماں ام بنین نے کبھی سکھایا ہی نہیں تھا کہ میں آپ کو بھائی کہوں۔ کہا بچپن سے مجھے سکھایا تھا کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا۔ میں نے کہا تھا امی ان کا باپ بھی علی، میرا باپ بھی علی، میں بھائی کیوں نہ کہوں؟ تو میری ماں نے کہا تھا تو ام بنین کا بیٹا ہے، وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ یہ ادب سکھائے گئے، یہ ادب، یہ تہذیب سکھائی گئی، کاش تو بھائی کہہ دے۔ غازی عباس نے اس دن کہا تھا بھائی، خدا کی قسم جب جانے لگے تو پھر حسین روئے۔ غازی عباس نے کہا تھا آج اکبر کو لا کر خیمے میں رکھا، نہیں ایسے روئے جیسے اب رو رہے ہیں۔ میرے حسین نے کہا تھا تیرے بعد کربلا میں مجھے بھائی کہنے والا نہیں رہے گا۔ یہ بھائی ہوتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے۔ میدان کربلا میں گئے، تلواریں چلی، جب آپ گھوڑے سے نیچے آنے لگے احترام کیا کرو، چھوٹے بڑے کی قدر کیا کرو۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہے کہ جو کماتا زیادہ ہے اس کی عزت زیادہ ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اگر چھوٹا ہے تو وہ بڑے کا باپ بن بیٹھا ہے، اگر بڑے بھائی نے محنت کر کے چھوٹے کو پیسے دے کے پڑھایا ہے تو پورے قلم کی طاقت چھوٹے والا بڑے بھائی پہ نکالتا ہے۔ دیکھ میرے کوٹ کی طاقت یہ ہے، میرے قلم کی طاقت یہ ہے، وہ بھائی اپنے بڑوں کا احترام کیا کرو۔ یہ ہوتے ہیں۔ اور پھر آخری سانس لی اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ بھائی قدر کرو، رشتوں کی قدر کرو۔ میں کیا بتاؤں حسین کس طرح بھائی کی جسم کو خیمے میں لائے تھے۔ میرے عزیزو، یہ جو رشتے اللہ نے دیے نا ان کی قدر کر لیں۔ خدا را نکل جائیں ان جھگڑوں سے، نکل جائیں ان نفرتوں سے۔ ہمیں محبت بانٹنی ہے، محبت بانٹنی ہے۔ نہ گورے کو کالے پہ فضیلت ہے، نہ امیر کو غریب پہ فضیلت ہے، نہ کسی ترک خان پٹھان شیخ کو، کسی فقیر کسی انصاری
پہ کوئی فضیلت ہے، حضور نے ایک رسی میں سب کو باندھا، اور وہ رسی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ایک رسی ہے، آج اس میں بندھنے کی ضرورت ہے. اگر فرق ہوتا نا تو بلال کبھی ابو بکر کی کروٹ میں کھڑے نہیں ہوتے. اگر فرق ہوتا نا تو بلال کبھی عمر کے بازو پہ کھڑے نہیں ہوتے. اگر فرق ہوتا تو فتح مکہ کے دن میرا نبی بلال کو کعبے کی چھت پہ کبھی نہ چڑھا. گھر کی بات کوئی بندہ تیسرے بندے سے جا کے کہتا ہے نا، پھر گھر کے گھروے ہو جایا کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، جو شان اللہ نے حویلیوں کو عطا کی ہے وہ گھرووں کو نہیں ملی ہے. حویلی جتنی بڑی ہوتی ہے شان اتنی بڑی ہوتی ہے. تم 10 فٹ سے 5 فٹ میں آ گئے، 5 فٹ سے 3 فٹ میں رہ گئے. کیوں؟ کیونکہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنا نہیں چاہتے. یہ نظام تو مصطفیٰ نے نہیں دیا تھا، یہ طریقہ تو آقا کریم نے نہیں دیا تھا. ممبر رسول کے سرکار جلوہ کر گئے، آقا کریم تقریر فرما رہے ہیں، اور تقریر کے دوران میرے نبی نے کہا تھا، سنو میرے صحابہ، جس سے اس کے اپنے ناراض ہوں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے، مجھے اس کی قطن ضرورت نہیں ہے. جیسی آقا نے اتنا کہا ہے، ایک صحابی نوجوان اٹھتے گئے، توڑ کر کے گئے، اپنی خالہ کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو جاتے گئے. اور خالہ وہ گئے جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے. آقا کریم نے کہا تھا، جس سے اپنے ناراض ہوں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. اب مجھے بتا تو صحیح، اگر باپ سے ناراض بیٹا جلسے میں آ کے بیٹھے گا تو کیا ملے گا؟ جب اسے نبی کی محفل میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو اس محفل میں آ کے اسے کیا ملے گا؟ جو سگے بھائیوں سے ناراض ہے وہ اس محفل میں کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ جس نے اپنے رشتہ داروں سے منہ موڑ دیا ہے وہ یہاں کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ یہاں پہ وہ بیٹھے جس سے اپنے راضی ہو. میرے نبی نے کہا تھا، جس سے اپنے ناراض ہو وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. وہ نوجوان اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد دوڑ لگائی، سکی خالہ کے دروازے پہ آئے. اندر سے خالہ نکل کے آئی، کیا بات ہے بھانجے، آج کیسے آ گیا؟ تو تو میرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، تو تو بات کرنا نہیں چاہتا تھا، آج آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے خالہ، جو میرا نبی ہے نا اس نے آج اعلان کیا کہ جس سے اپنے ناراض ہو جائیں وہ میری محفل سے اٹھ جائے. کہا خالہ معاف کر دے، مجھ سے راضی ہو جا. کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہا اگر تو راضی نہیں ہوگی تو میرا نبی مجھے محفل میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے گا. اللہ اکبر. اتنا سنا، خالہ نے کہا تھا کہ تیرا نبی اس اخلاق کا مالک ہے کہ دشمنوں سے نہیں روکتا ہے. کہا نہیں. اس نے کہا چل اب یہ باتیں نبی کی چوکھٹ پہ ہوں گی. خالہ نے ہاتھ پکڑا ہے، پانجے کو نبی کی چوکھٹ پہ لائی ہے اور آقا کو اشارہ کیا. سرکار باہر آئے. کہا کہ آپ نے کہا کہ جس سے اپنے ناراض ہوں وہ اس سے میں ناراض ہوں. کہا جی. اس پہ خاتون نے آگے بڑھا قدم اور کہا محبوب اب دیر نہ کیجئے، ہاتھ بڑھائیے، اپنا بلال لیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے. میرے نبی نے کہا ایسی کیا جلدی ہے؟ خاتون کہنے لگی، کہا میں سمجھ گئی جس کا دین اتنا حسین ہے وہ دین لانے والا پیغمبر کتنا حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات. بہت جن کی داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں نا، پھر اللہ ان بندوں سے حیا فرماتا ہے، حیا فرماتا. اور فرمایا گیا، آقا کریم نے فرمایا، جس نے میری امت کے سفید بالوں والے بندے کی عزت کی گویا اس نے مدینے والے محمد کی عزت کی. سبحان اللہ. تو یہ بابرکت چہرے بھی ہیں، معتبر بھی ہیں. بس میں آپ سے تھوڑی دیر گفتگو کروں گا. میری یہ گفتگو علماء سے نہیں ہے، آپ سے ہے. جب ان سے مجھے کچھ کہنا ہوگا نا تو پھر میں ان کا نام لے کے کہہ دوں گا. بس آپ توجہ کریں. یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں، آؤ کوئی کام کریں. موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا. عزیزان ملت اسلامیہ، جو حالات آج امت مسلمہ کے ہیں وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں. ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ صرف ہم نہیں، پوری دنیا جانتی ہے. ہمیں جن مشکل مراحل سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ ہم میں سے سبھی کو معلوم ہے. اور یقیناً ہر بندہ یہی سوال کرتا ہوگا کبھی خود سے بھی کہ ان مشکلوں سے کب نکلا جائے گا. وہ کون سا دن آئے گا جو ہم ان مشکلوں سے چھٹکارا پائیں گے، جو ہمارے لیے آسانیوں کی راہیں ہموار ہوں گی. تو یاد رکھیے ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر، ہر ایک کے لیے سبق ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. کائنات ہماری ہو جائے گی، صرف اتنا کرنا ہے ہمیں حضور سے وفا کرنی ہے. کتنا کرنا ہے؟ ہمیں حضور سے، بولیں، ہمیں حضور سے وفا کرنی ہے. کوئی یہ امید لے کے نہ بیٹھے مولوی فری جنت بانٹ کے جائے گا. جنت میرے باپ کی نہیں، جنت رسول پاک کی ہے. میں میٹھی باتوں کی وجہ سے آپ نے مجھے نہیں بلایا، میری کڑوی باتوں کی وجہ سے آپ نے بلایا ہوگا. اور میرا مزاج ہے، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. اگر بات کڑوی لگ جائے نا تو معاف کرنا یا نہ کرنا، اچھی لگے تو دل پہ لکھ کے لے جانا، اچھی لگ جائے تو دل پہ لکھ کے لے جانا. میں کوئی بہت پڑھا لکھا بندہ نہیں، بس حضور کے دین کا چھوٹا سا خادم. اور یہی ڈیوٹی لگی ہے کہ آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں، یہی میری ڈیوٹی ہے. آپ سے میری اتنی گزارش ہے کہ حضور سے وفا کرنی ہے ہمیں. اور حضور سے وفا کرنے کے اصول آپ یاد رکھیے گا. کبھی کبھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ حضور کی ناموس کی اور عزت کی اور ان کی عظمت کی بات آتی ہے نا تو
بنا کسی فرق کے پوری قوم روڈ پہ اتر آتی ہے۔ وہاں پھر یہ نہیں رہتا کہ حضور کے لیے علماء نکلیں گے، حفاظ نکلیں گے، قراء نکلیں گے، بلکہ مسجد کے امام سے لے کر کے مزدوری کرنے والے شخص تک، اور مزدوری کرنے والے بندے سے لے کے کسانی کرنے والے کسان تک، اور کسان سے لے کر کے گھر کے اندر فری ٹہلنے والے نوجوان تک، اور اس فری والے سے لے کر کے اسکول پڑھنے والے طالب علم تک، ہر شخص روڈ پہ اتر کے کہتا ہے اگر بات حضور کی عزت کی آئے گی تو صرف نبی ہمارے نہیں، نبی کائنات کے لیے نبی بن کر کے آئے۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہ قصور ہے، یہاں آ کے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے شوشے چھوڑے جاتے ہیں، لیکن معاف کیجئے گا، آج سب سے بڑا اس امت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے ہماری قوم میں چھپے ہوئے دلالوں سے پہنچ رہا ہے۔ میں نے بہت کڑوی بات کہہ دی، اگر کوئی ہو تو سدھارے اپنے آپ کو، برا نہ مانے۔ یہ ہر گاؤں کی کہانی ہے۔ کل جہاں جلسے میں گئے نا قمر الدین بھائی، وہاں پتہ یہ چلا کہ 2 مسلم پارٹیاں ہیں پردھانوں کی، ایک پارٹی نے جلسہ کرایا، دوسری نے بینڈ لگوایا، اور دونوں ہی کلمہ پڑھنے والے لوگ، ایک نے کہا کہ بھائی پردھان جی بول رہے ہیں ہم، بچوں نے پروگرام رکھا ہے تو کہہ دیا ٹھیک ہے کر لو۔ دوسرے نے کہا 5000 پبلک ہے، پورا گاؤں مسلمانوں کا، اور جبکہ ہمارے جلسوں میں کوئی ووادت گفتگو اور جھگڑالو لوگ کبھی نہیں آتے، اس لیے کہ یہ حضور کی محفل ہے، یہاں آوارہ اور گنڈوں کا کوئی کام بھی نہیں ہے۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا 5000 پبلک ہے، جلسہ بند کراؤ ورنہ جھگڑا ہو جائے گا۔ لو پھر بینڈ لگ گیا، ہوا یوں کہ پیسے گئے، جلسہ ہو گیا۔ نقصان کس کا ہوا؟ بولیں، بول سکتے تو بولیں پیچھے والے لوگ، کس کا نقصان ہوا؟ ہمارا نقصان ہوا۔ آپ سے صرف اتنی بات کہنے کے لیے آیا ہوں، آج جو ہوائیں چل رہی ہیں نا، دور کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے، کل امت مسلمہ کو ایک جگہ اکٹھا ہونا پڑے گا، اور جو آپسی اختلافات ہیں، کسی کے مینڈ کا جھگڑا، کسی کے کھیت کا جھگڑا، کسی کے پلاٹ کا جھگڑا، کسی کے راستے کا جھگڑا، کسی کی زمین کا جھگڑا، کسی کی عزت کا جھگڑا، کسی کی ناک کا جھگڑا، کسی کی مونچھ کا جھگڑا، یہ جتنے جھگڑے ہیں یہ سارے ایک طرف رکھو، اور سب مصطفیٰ کی غلامی میں آ کر کے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہو جاؤ، اور دنیا کو بتا دو مصطفیٰ کے چاہنے والے نہ کل الگ تھے نہ آج الگ ہے۔ خدا کی قسم، جس طرح مصطفیٰ نے کلمے کی رسی سے کل جوڑا تھا، آج بھی امت اسی رسی سے جڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا حماد رضا مراد آبادی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ ضرورت ہے اتحاد کی، اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کریں، ورنہ یہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسجدوں میں سینکڑوں لوگوں کی قیادت کر رہا ہے، کوئی مدرسے میں سینکڑوں بچوں کی زندگی سنوار رہا ہے، کوئی اپنی درسگاہ میں ایسی تربیت دے رہا ہے کہ قرآن والوں کی دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ میں نہیں جانتا آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہوگے، آپ کا کوئی کسی کے یہ چچا ہوں گے، کسی کے بھتیجے ہوں گے، کسی کے بیٹے ہوں گے، کوئی للہ کہہ کے آواز دیتا ہوگا، کوئی بھتیجا کہہ دیتا ہوگا، کوئی چاچا کہتا ہوگا، یہ سارے رشتے بعد میں ہیں، لیکن حضور کی غلامی کا رشتہ سب سے پہلے ہے، یہ سب سے پہلے، یہ سب سے پہلا رشتہ ہے۔ ہم ان کا احترام اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے 8 ہاتھ پیر ہیں، اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ان کی 4 آنکھیں، اس لیے نہیں کرتے کہ یہ بیک وقت چاروں طرف دیکھتے ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے سینے میں جو دین ہے وہ میرے مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کا دیا ہوا دین ہے۔ آج ضرورت اتفاق کی، آج ضرورت اتحاد کی ہے۔ آج امت کا حال بتا دوں، خدا کی قسم، جب ہوا چلتی ہے نا پیروں کی تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مرید کرتے ہیں، ڈھونڈ کے کہتے ہیں کوئی بچہ ہے چھوٹا موٹا گود میں ڈال دو، کیا کرے گا بھائی کا مرید کرنا ہے۔ ہم بیعت کے مخالف نہیں، ہم مرید اور پیر کے خلاف نہیں ہے، لیکن آج امت جس مقام پہ کھڑی ہے نا، خدا کی قسم جس دن سے تاج الشریعہ کا وصال ہوا ہے نا، آج تک امت لاوارث نظر آتی ہے۔ آج کوئی ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، آج اس قوم کی کوئی قیادت کرنے والا نہیں ہے، آج اس قوم کے آگے کھڑے ہو کر کے اس قوم کی رہنمائی کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم مصطفیٰ کے دیے ہوئے طریقے کو اپنا قائد بنا لیں، قرآن جو ہمارے بیچ میں ہے اس کو اپنا رہنما کی تسلیم کریں، اور ہر جگہ اپنی قیادت کے لیے مصطفیٰ کے دیے ہوئے طریقے اور قرآن کو اپنا رہنما بنا کر کے آگے بڑھے۔ اگر کسی کو کسی سے کوئی ناراضگی ہے تو چلو اٹھو، اس کو معاف کر دو، اس سے معافی مانگ لو۔ آپ اگر یہ کہو کہ مولانا معافی تو مانگ لوں گا لیکن لوگ ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، کوئی چھوٹا کہے گا، کوئی کہے گا ڈر گیا، آج اس کی پرواہ نہیں کرنی
ہے اس سے کہہ دو اس کے دروازے پہ جاؤ جو تم سے ناراض ہے، اگر چھوٹا بھی ہے اس کے دروازے پہ دستک دو اور جا کے کہو یار مجھے معاف کر دے، اگر کوئی خطا ہو گئی ہے، اگر وہ دھکا بھی دے، اگر یہ بھی کہے مجھے تجھ سے سمجھوتا نہیں کرنا، تو کتنا بے غیرت ہے، تو پھر سے آگے اس سے کہہ دینا آج میں غیرت اور بے غیرت کے لیے نہیں بلکہ مدینے والے کے بتائے ہوئے طریقے کے لیے آیا ہوں۔ میرے نبی نے کہا کہ جو روٹے ہوئے بھائی کو پہلے سلام کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ منا لو، لیکن کسے منائے؟ باپ بیٹے میں نہیں بنتی، چچا بھتیجے میں نہیں بنتی، بھائی بھائی میں نہیں بنتی ہے۔ ہاں اگر ایک انچ فالتو نپ گئی نا تو اسی پہ مقدمے چل رہے ہیں۔ اگر ایک اینٹ دیوار میں نکل گئی کہہ رہا ہے یہ کیوں نکلی؟ بھائی یہ مستری کی بھی خطا ہو سکتی ہے، یہ تھوڑی سی نکل گئی تو اس میں کیا ہوا؟ اسی پہ جھگڑے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے بڑے جھگڑے۔ آپ جانتے ہو معاف کرنا حضور نے سکھایا ہے۔ کس نے سکھایا؟ حضور نے سکھایا ہے۔ آج جب باپ بیٹے ناراض ہو جاتے تو بیٹا کہتا نہیں میں ابا کو سلام نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا انہوں نے مجھے چوراہے پہ ذلیل کیا تھا، مجھے ڈانٹ دیا تھا، میں اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں کہتا ہوں بے وقوف، جنہیں باپ ڈانٹتے ہیں نا وہ بیٹے خوش نصیب ہوتے ہیں، بے شک، اس لیے کہ ڈانٹنے والے بھی رب نصیبوں سے عطا فرماتا ہے۔ کیا بات، صحیح بات ہے، یہ نصیبوں سے ملتے ہیں۔ اگر باپ ڈانٹ دے تو غصہ نہ کرو، یہ حق ہے اس کا کیونکہ وہ باپ ہے، پاور ہے اس کے پاس کیونکہ وہ باپ ہے۔ لیکن ہم کتنے ناراض ہو جاتے ہیں، بات بات میں باپ سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا تم نے تقریر کر دی لیکن میرے ابا سے مل لو گے نا کہو گے تو ہی صحیح ہے۔ ہم کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں، یاد رکھیے گا میں بیٹوں سے گزارش کروں گا، کبھی باپ بیٹوں میں انبن ہو جاتی ہے، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے چوک میں کھڑا کر کے مولانا قمر الدین کا ہاتھ پکڑ کے کہو مولانا میرے ابا کو سمجھا دیو ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی میرے ابا سے ہی نہیں بنتی، باپ کیا ہے؟ کھلونا، بازار میں خریدا ہوا گڈا۔ قسم کھا کے کہتا ہوں اگر باپ نے منہ میں چبا کے لقمے نہ دیے ہوتے نا تو اس زبان میں بولنے کی طاقت نہیں آتی، طاقت نہیں آتی۔ آج نا 4 کتابیں پڑھ کے نا اور نام لکھنا بھی نہیں آتا، لگاتا انگوٹھا پین جیب میں اور ابا سے کہہ رہا ہے تم نے کیا دیکھا جو میں نے دیکھا ہے، تم کیا جانتے ہو میرے مقابلے میں، تم کیا جانتے ہو میرے مقابلے میں۔ کبھی نہ کہنا، یاد رکھیے گا علم کتابوں سے مل جاتا ہے لیکن تجربہ 70 سال کیا 70 سال ہی میں جا کے ملا کرتا ہے۔ آپ کتابوں میں علم لے سکتے ہو، کتابوں سے تجربہ نہیں، تجربے کے لیے عمر درکار ہے۔ اپنے باپ سے ہم کہہ دیتے نہیں تم چپو، تم چپو، ڈائریکٹ تم چپو، میری سنو، تو بیٹا ہے یہ باپ ہے، لہجے بگڑ کے بات نہ کر، اکڑ کے بات نہ کر، تو نہیں جانتا ہے خدا کی قسم یہ اتنی بڑی ذات ہے اگر یہ ناراض ہو جائے تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ کیا بات، رب ناراض ہو جاتا، رب ناراض ہو جاتا۔ گھر کے اندر رشتہ دار آئیں تو بیٹا ابا کو بولنے کا موقع نہیں دے رہا، ارے چھپو تمہیں کوئی بولنا آتا میں بات کروں گا، میں بات کروں گا۔ ہاں تیری زبان اچھی ہے نا، اب بڑھاپا آ گیا اس کی زبان کانپ رہی ہے، اب وہ بات کرتا ہے نا تو ہونٹ کانپتے ہیں کیونکہ اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، جس میں جواب دے گیا کہ اس لیے تجھے لگتا ہے نا اسے بات کرنی نہیں آتی، لیکن اب بھی اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب اس کے ہاتھ اٹھتے گئے نا تو پھر خدا کی رحمتیں اس کے ٹوٹے لہجے پہ برسنے لگتی ہیں۔ آج بھی جب یہ رب کو آواز دیتا ہے اس کی رحمتیں آواز کے ساتھ ساتھ برستی ہیں۔ تو کس سے کہہ رہا ہے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے؟ تجھے پتا ہے جب بڑی بڑی باتیں بگڑ جاتی ہیں تو اسی کے ٹوٹے لہجے بگڑی باتیں بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اپنے باپ سے یہ مت کہنا کہ تم سے بولنا نہیں آتا، اور کئی بار کہتے تم نے کیا کیا ہمارے لیے، آئے دن کیا کیا، کیوں تجھے 5 بیگھے میں کوٹھی بنا کے دیتے اور تو دنیا میں ٹھالی رہنے کے لیے آیا ہے، کیا کیا تم نے میرے لیے؟ کیا ہو گیا بیٹے؟ کہا اس کی بلڈنگ دیکھو بن گئی، اس کی بن گئی، اور جتنی تمہیں دادا نے دی تھی تم اتنی حویلی میں جی رہے ہو۔ کبھی یہ بات نہ کہنا۔ اگر تمہارے باپ نے عمارت نہیں بنائی، مزدوری کر کے تمہیں پالا ہے نا صرف، تو پھر اپنے باپ کے قدم چوما کرو اور کہا کرو شکر ہے تیرے، ان محنتوں کا ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں پسینہ بہا کے حلال کے لقمے کھلائے، کسی کا خون بہا کے ہمیں حرام کے لقمے نہیں کھلائے۔ یہ اپنے باپ سے بھی کہا کر، اپنے باپ سے۔ مگر ہائے افسوس ہماری قوم کا حال یہ، جب باپ سے اٹھا نہیں جاتا نا، جب باپ بستر سے نہیں اٹھ پاتا ہے نا، اور کبھی بستر گندا ہو جاتا ہے، بڑھاپا کیا آیا، اب تو سارے الزامات باپ کے سر آنے۔ پانی گر گیا تو کہتا تم سے پانی پینا نہیں آتا، کھاتے ہوئے کھانا گر گیا کہتا بڑھاپا آ گیا تمہیں سلیقہ نہیں آیا، اگر وہ چلا اٹھ کے اور کوئی چیز ٹکرا کے ٹوٹ گئی کہتا تمہیں کیا پتا کتنے پیسے کی تھی، دکھائی نہیں دیتا بیٹے، جب اس کی جوانی تھی نا تو یہ طوفانوں کے کلیجے چیر کے چلا کرتا تھا، آج بوڑھا ہو گیا نا تو آج تمہارے منہ میں زبان آ گئی۔ کبھی باپ کی برائی چوک میں نہ کرنا،
کبھی چوک میں نہ کرنا. میرے نبی نا جب چلتے تھے راستے میں, حضور کے چچا کبھی پیچھے ہو جاتے نا تو حضور ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیتے. حضور ہاتھ پکڑ کے, چچا پیچھے نہ چلا کرے, آگے چلے. کہتے ہیں میری جان تیرے قدموں پہ قربان, آقا میں تیرے آگے کیسے ہو سکتا ہوں. سرکار فرماتے تھے سنو چچا, لوگ کہتے ہیں تمہارا چہرہ میرے باپ عبداللہ سے ملتا ہے, جب تم پیچھے چلتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ میری پیٹھ میرے باپ کی طرف ہو گئی ہے. ہمارے نبی نے چچا کا بھی اتنا احترام کیا, اور ہم سگے باپ کا احترام نہیں کرتے, اور کہہ رہے ہیں مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا. غلطی ہماری ذمہ دار. مولوی مچھر زیادہ کاٹ دے, کہہ رہا ہے 14ویں صدی کا مولوی نہیں بخشا جائے گا. کیوں؟ مچھر بھی ہم نے سکھائے. کب تک اپنے عیب دوسروں پہ ڈالیں گے؟ رب تو سب کا ہے نا جی, رب زور سے رب سب کا ہے, سب کا ہے. چلو ہماری نہیں سن رہا ہے تو پھر تم تو ایسے بنو نا کہ تمہاری سنیں. وہ تو سب کا ہے. امام غزالی سے پوچھا تھا حضور دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, تو آپ نے فرمایا تھا 2 کام کیا کرو دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی. کہا کیا؟ کہا جب بھی کھانا حلال کھانا اور جب بھی بولنا سچ بولنا. فرمایا 2 کام کر لو, زبان کھلتے کی اللہ مقبولیت کا پروانہ عطا فرما دیا. سبحان اللہ. یہ 2 کام سب سے زیادہ ضروری ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں معافی, ایک دوسرے کو معاف کر دیں, جھگڑے ختم کر لیں. زمینیں بڑی بڑی ہیں, مولا کائنات مولا علی گزر کے جا رہے ہیں, 2 بندے لڑ رہے زمین کے لیے, ایک کہہ رہا تھا میری ہے, دوسرا کہہ رہا تھا میری ہے. تو حضرت علی کو آتے دیکھا, کہا جھگڑا نہ کرو, فیصلہ ان سے کرا لیتے. حضرت علی آئے, کیا بات ہے؟ کہا فیصلہ کر دو. یہ کہہ رہا میری ہے, میں کہہ رہا ہوں میری ہے. تو آپ نے فرمایا تم چپو, میں زمین سے پوچھ لیتا ہوں کس کی ہے. ٹھوکر ماری, کالی زمین جانتی ہے میں کون ہوں. زمین نے کہا تم ابو تراب ہو. کہا پھر بتا تو کس کی ہے, اس کی ہے یا اس کی ہے؟ زمین نے کہا تعلیم سے کہہ دو نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں, یہ دونوں میرے ہیں. دونوں میرے. زمین کے لیے سگے بھائی پہ مقدمے نہ کرنا. 20 2 بیسا بیگا 2 بیگا چھوڑ دو, اس لیے کہ دولت محنت سے ملتی ہے, رشتے خدا کی رحمت سے ملا. سبحان اللہ. کچہری جا کے دیکھو, بھائی کے کن پٹے پہ کس نے لگا رکھی ہے؟ سگے بھائی نے. مقدمے کس نے کیے؟ سگے نے کیے. جیل میں کس نے ڈالا؟ سگوں نے ڈالا. کہ بھتیجوں کو یتیمی کی زندگی گزارنے پہ مجبور کس نے کیا؟ کہ سگوں نے کیا. کہ اپنے باپ کے سائے سے محروم بچوں کو کس نے کیا؟ کہ اپنوں نے کیا. کہ او نوجوانوں, خون میں گرمی ہوتی ہے, تھوڑی دیر کے غصے کو برداشت کر لیا کرو. اگر کسی کے لہجے میں تمہیں ذلت محسوس ہو, تھوڑی دیر کی ذلت برداشت کر لو. اگر تم نے خون کی گرمی دکھائی, نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. زمانہ تماشائی بنا دیکھتا ہے, اور 8 دشمن طاقتیں تمہیں منہ پھیلائے دیکھ رہی ہیں. تم ذرا سی غلطی کرو, تمہارے بیڑے غرق کر دیے جائیں. تمہارے ذرا سے قدم غلط اٹھے, تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے. مجھے بتاؤ تو صحیح, جتنے دنگے ہو رہے ہیں ان میں مجرم بھی غم ہے, قاتل بھی غم ہے, مقتول بھی غم ہے, ستائے بھی غم جاتے ہیں, جیلوں میں بھی ہم ڈالے جاتے ہیں. وجہ صرف اتنی ہے کہ ہمارے غصے کنٹرول میں نہیں ہے. ہمارے دشمن چالاکی سے کام کر رہے ہیں. تمہیں تو مصطفیٰ نے فراست دی تھی, آقا کریم نے دیانت دی تھی, تمہیں بگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر غصہ آ جائے صلح حدیبیہ یاد کر لینا, سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر بدلہ لینے کا وقت آ جائے تو فتح مکہ یاد کرنا. خدا کی قسم مصطفیٰ کا کردار اپنا لو, یہ دنیا بھی ہماری ہوگی, آخرت بھی ہماری ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب حضرت, سبحان اللہ. نہیں کہہ رہا ہوں, ایک ایک جگہ کا نام آپ پڑھتے ہوگے اور سارے دیکھتے ہوگے. مکان بھی ہمارے ٹوٹے, جیل میں بھی ہم, مارے بھی ہم گئے, جیل میں بھی ہم. سمجھ رہے ہیں؟ مسجدوں پہ ہماری حملے, جیل میں بھی ہم. میرے بھائی غصہ 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 کنٹرول میں رکھو, کنٹرول میں رکھو, ورنہ دنیا تمہیں لوٹنے پہ لگی ہے, لوٹنے پہ لگی ہے. 10 20 50 ہزار, لاکھ, 10 لاکھ, 20 لاکھ یہ مقدموں میں لگ جا رہے ہیں. ہم بھائی کو سزا کرانے کے لیے 50,000 داروغہ کو دینے تیار ہیں, لیکن بھتیجے کی زندگی بچانے کے لیے 5,000 ہاسپٹل میں دینے تیار نہیں. یہ ہماری سچائی ہے. اور غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اعلیٰ حضرت کا دامن. ارے پکڑا ہی کب ہے, ہم چھوڑو گے کیا؟ پکڑا ہی کب ہے؟ کردار دیکھیں ہم اپنے. اگر ہمارا سگا ہاسپٹل میں ہو تو فون بند کر لیتے ہیں, اور جب کسی کو سزا کرانے کی باری آتی ہے نا تو پڑوسی بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ڈرنا مت مولانا, داروغہ سے بات کرو, تم پہ نہ ہو تو ہم دے دیں گے, تم پہ نہ ہو تو ہم دے دیں گے. یہ فری کے مشیر تمہاری تباہی کا تماشا دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اگر غصہ آ جائے برداشت کرنا, اپنوں پہ مقدمے مت کرنا, اپنوں پہ چڑھائی مت کرنا, تھوڑی سی برداشت کر لیا کرو. جب تھوڑی سی برداشت کر لو گے, خدا کی قسم زندگی سکون میں گزر جائے گی کہ کوئی تمہارا کچھ بگاڑنے والا ہی نہیں آئے گا.
جی اس لیے ضروری ہے اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کریں. جھگڑے ہیں تو ایک دوسرے سے سمجھوتے کریں, محبتیں پیدا کریں. برادری کا جھگڑا, خاندان کا جھگڑا, ذات پات کے بھید بھاؤ, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. یاد رکھیے گا اللہ کے نزدیک وہ عظمتوں والا ہے جو دنیا میں زیادہ تقوی والا ہے. جیسا آپ کا تقوی ویسا ہی آپ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہے. اس لیے میری گزارش ہے, پٹھان, خصاب, زمیندار, ٹھیکیدار بعد میں بنے, رب کے وفادار بندے پہلے بننے کی کوشش کریں. ہم لوگ پہلے بننے کی کوشش کریں. بھائی کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ آج جا کے دیکھ لو ہاسپٹل میں جتنے بھی جھگڑے ہوں گے بھائیوں نے مارا ہوگا. تھانے میں جا کے دیکھو تو دونوں طرف بھائی ہوں گے. کچہری میں جا کے دیکھو ایک وکیل کے بستر پہ بھائی ہے تو دوسرا بھی بھائی ہے. یہ کنڈیشن ہے بھائی. کیا بات. ہم نے اتنے جھگڑے پیدا کر لیے, ہم ایک دوسرے کو ذلیل کرنے پہ لگے ہوئے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پہ لگے ہوئے. یہ تو مر کے پتہ چلے گا اونچا کون ہے نیچا کون ہے. ہم کون ہوتے ہیں فیصلے کرنے والے. نکلیں ہم ان جھگڑوں سے اور وہ ماحول پیدا کریں کہ ہم دنیا کو بتا دیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. اور صرف یہی رشتے نہیں, یہی رشتے نہیں. اگر تھکے نہ ہو تو تھوڑی بات آگے بڑھا لو. تھکے تو نہیں ہے نا ابھی, آپ نہیں تھکے نا ابھی. جو لوگ نہیں تھکے وہ کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ. میں تو آپ لوگوں کی ہمت اور مہربانی کہ اتنی رات تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ میں پورے 2 گھنٹے لیٹ یہاں پہنچا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس اگر سننا چاہتے ہیں تو میں سناؤں, لیکن یہ بھی اچھا نہیں لگتا نا زبردستی اپنی بات کسی پہ تھوپی جائے. تیار ہے سننے کے لیے؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. ہاں ہمارے کچھ بھائی کھڑے ہو کے سننے, اللہ انہیں سلامت رکھے. ہاں یہ بھی بڑی بات ہے, کیونکہ اتنی دیر کھڑا رہنا بھی چھوٹی بات نہیں ہے, بڑی بات ہے. ہاں اور ماشاءاللہ کھڑے والے بندوں نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے, کبھی اور کھڑے رہ سکتے. آپ بیٹھے رہ سکتے. یہ شاید پورا اتنے بڑے بڑے مولانا لوگ یہاں رہتے ہیں اور آپ سر ہلا کے کہہ رہے بیٹھ سکتے ہیں نا تھوڑی دیر. سلامت رہیں, سلامت رہیں ماشاءاللہ. ہاں بس میں عرض کروں آپ سے, ایک یہ رشتہ بھائی کا بھائی سے رشتہ, پھر ایک رشتہ اور بیٹی کا رشتہ, بہن کا رشتہ, یہ بھی مضبوط کرنے. کوئی بھی کسی کا بھی داماد ہو اس سے میں گزارش کرنا چاہوں گا سسرال میں جا کے توپ نہ بنا کرو. داماد ہے, کوئی طوفان نہیں ہے. تو ہم نے ایسے بھی حضرت داماد دیکھے جن کی محلے میں کوئی اوقات نہیں اپنے, وہ سسرال میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں. ہاں محلے والے کہتے ہو پنوا, مطلب صحیح سے نام بھی نہیں لیتے محلے والے, اور سسرال میں وہ ویلیو بنائی ہے اس نے رولا بنا کے رکھا. پڑھا لکھا بھی سسور ہے نا, کہہ رہا ان سے پوچھو بھائی ہمارے بڑے داماد ہیں, تو وہاں اتنی لمبی الگ ہی رکھ رہے آپ. سنیں اللہ نے ایک زندگی مکمل کی ہے, بیٹی کے ذریعے, بہن کے ذریعے, بیوی کے ذریعے. یہ زندگی کے بڑے اہم حصے ہیں. اگر بیٹی نہ ہو تو آنگن سونا, اگر بہن نہ ہو تو حویلی سونی, اگر بیوی نہ ہو تو گھر سونے. جی یہ تینوں اہم رشتے ہیں, اور سب سے زیادہ ظلم انہی پہ ہوتا ہے, سب سے زیادہ. وہ داماد جس غریب نے اپنے گھر 300 روپے کا جوتا نہیں پہنا ہوتا, وہ سسر سے 1800 روپے لیتا جوتوں کے لیے. نہ کرو یہ. اتنے آسان کر دو رشتے کہ جس طرح باپ کو بیٹوں پہ ناز ہوتا ہے اسی طرح باپ کو داماد پہ ناز ہونا چاہیے. عید گزری ہے, عید رحم کرو یار, ہاتھ جوڑ رہے ہیں تمہارے آگے. 1.5 لاکھ کی عیدی گئی ہے. یہ رسول چل گئی. عیدی میں کیا 3 کلو چھوارے, ہاں 1.5 کلو بادام, 2 کلو کشمش. کہا کون؟ کہا داماد. 1 کوئنٹل سامان بھیجا, دولہا بن کے پھر بھی ایسے ہی آیا جیسے بھیگی مرغی. یہ زبردستی کے لوڈ ختم کرو, یہ زبردستی کے لوڈ یہ نہیں رہنے چاہیے. صرف وہ رکھو جو اسلام نے رکھا ہے. ہمیں اپنی طرف سے فالتو نہیں بڑھانا, نہیں بڑھانا. یہ الگ بات ہے کہ داماد کا لیور اتنا کمزور ہوتا ہے کہ بادام کھاتے بھی ماں. یہ کنڈیشن ہے. اس لیے میرے عزیز
فالتو کے خرچے بند کرو. آج غریب سوچتا کہ بیٹی رخصت کیسے کی جائے گی, آج کمزور سوچتا کہ بیٹی کے ہاتھ کیسے پیلے کیے جائیں. اس لیے کہ میں نے کئی غریبوں کو کہتے سنا کہ رشتہ پکا تو کر دیتے, لیکن بیچ میں عید آ رہی ہے, 1 لاکھ کا خرچہ بڑھ جائے گا, عید کے بعد رشتہ پکا کیا جائے گا. یار جو گنجائش والا ہے وہ تو کبھی بھی کر سکتا ہے, لیکن غریبوں کا جینا حرام کیا کہ ایسی کثرت دولت دکھانے والوں نے جو 1-1 لاکھ کی عیدیاں دے رکھے ہیں, کوئی فائدہ نہیں, کوئی مقصد نہیں. اتنے آسان کر دو نکاح تاکہ اگر کوئی غریب بیٹی جب ہاتھ پیلے ہو تو رب کا شکر ادا کرے اور مچل کے کہ مالک تیرا احسان ہے تو نے حضور کی امت میں پیدا کیا ہے. جہاں غریب بیٹیوں کو رب نے یہ حق دیا ہے کہ جہاں امیر مسکراتے ہیں اسی صف میں غریب بھی کھڑے ہو کے مسکرایا کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پیغام حق کانفرنس, مفتی حماد رضا مراد آبادی. سبحان اللہ, سبحان ہے توجہ. آسان کریں گے انشاءاللہ نکاح, انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ, زور سے بولو انشاءاللہ. ہاں سب نہیں, بہت غور سے سن رہے ہیں, چلو کوئی بات نہیں. کچھ یہ سوچتے ہیں مجھ پہ ہی بول رہے ہیں, دیکھیں ہوتا ہے ایسا. کہتے ہیں چور کے پیر کتنے ہوتے ہیں. کسی کو بھی کہو کہ مولانا مجھے ہی کہہ رہا ہوگا, میرے پڑوس والے نے ضرور کہی ہوگی. یہ اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. تو رشتے آسان کریں, رشتے آسان کریں. میں صرف ایک بات جانتا ہوں, یہ فریج, گاڑی, موٹر سائیکل, کاریں مانگنے والے لوگ ہو, میں صرف ایک بات کہوں گا ان لوگوں سے جو مانگ کے جہیز لیتے ہیں, یار جس نے بیٹی دے دی اس نے ساری کائنات اٹھا کے دے دی. بے شک, بے شک. مانتے نہیں اس بات کو جی, جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا, سب کچھ دے دیا. اس کی ہمت کو سلام کہ 22 سال 18 سال پال کے کسی اجنبی کے حوالے کر دیتا ہے. اور اس میں بھی کہہ رہا پلائی جو تھی نا آدھا انچی کمزور رہ گئی, کیوں اس پہ بھینسے باندھے گا. 2 انچی کی پلائی چاہیے بیڈ میں, الماری میں. قبر کے تختے کیا انچی کے ہوتے ہیں بولو, یہی ہوتے ہیں نا. 1 انچ 1.25 انچ کا تختہ قبر میں لگنا ہے اور بیڈ میں 2 انچی کی پلائی. کیوں؟ کیونکہ قبر کا تختہ خود اپنی مالیت سے خریدا جاتا ہے, اس لیے 1.25 انچی سے کام چلا رہا ہے. اور ادھر حرام کا رکھا دکھ رہا ہے نا, اس لیے 2 انچی کی مانگ کے لا رہا ہے. اور میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ بلٹ کے لیے جو چچا لڑ رہے تھے نا, یہ کبھی بیٹھیں گے نہیں اس پہ, بے عزتی اور کرا لی. بیٹھیں گے نا, چابی بھی نہ ملے گی. بیٹھنا تو چھوڑو, چابی بھی نہ ملے گی. چابی, میں ایک بات کہہ رہا ہوں, بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بھائی جسے ملے گی وہ سوچے. تو کیوں مرا جا رہا چچا, تو بیٹھ کے پلائی کی نہیں قبر کے تختوں کی فکر کر. ہماری کنڈیشن کیا ہے, دولہا بنتا ہے بیٹا اور باپ کی خوشی کا اس دن ٹھکانہ ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ باپ ہے, اور جو دولہا بنا وہ اس کا, اس میں بھی شک ہے کیا, وہ اس کا بیٹا ہے. وہ بھائی اپنے باپ ہی کا تو بیٹا ہوتا ہے نا دولہا. تو پھر بھی کچھ سوچ رہے ہیں کہیں مولوی پکڑ نہ لے کسی مسئلے میں. میں پکڑنے نہیں سمجھانے آیا ہوں, وہ اس کا. اور ایسے نا آج بیگ یوں دبا کے ادھر 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 ادھر, کھانا ٹھیک ہے, روٹی تو کچی نہیں رہ گئی, مرچ صحیح ہے, ہڈی تو بیکار نہیں ہے, اس کی تو ہڈی ٹھیک ہے, اب تو لڑکی والے کی ہڈی اور چبا لے. یہ کنڈیشن ہوتی ہے ہماری شادیوں کی. مجال ہے ذرا سی نمک تیز ہو جائے, روٹی کم پڑ جائے, بریانی زیادہ ہو جائے, روٹی کم رہ جائے, فجیتے کرتے ہوئے چلتے ہیں. ہاں ہاں کیا کھلایا ہے اس نے, اس سے 2 لوگوں کو روٹی صحیح سے نہیں دی گئی. وہ بغیرت تو روٹی کی بات کرتا ہے, جب تو بارات لے کے آیا تھا نا تو 300 لوگوں کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے لا رہا تھا. چلیو ورنہ عزت رہ جائے گی, چلیو ورنہ لوگ ذلیل کریں گے. 4 آدمی بارات میں آنے کے لیے نہیں تھے. وہ تمہیں خدا کا واسطہ جب بیٹی والوں کے گھر جایا کرو, آدھی روٹی گھر کھا کے جایا کرو, آدھی بیٹی والے کے گھر کھایا کر. اگر تیری آدھی خوراک کی وجہ سے کسی بیٹی کے باپ کی عزت رہ گئی, اللہ قیامت میں کم نیکیوں کے باوجود تیری عزتوں کو 4 چھات لگا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ, بہت خوب حضرت. حضرت کئی براتیوں کی جیب میں زنجیریں ہم نے دیکھیں, رسمولے لے کے چلتے ہیں, بیوی بھی چل رہا ہے, یہ ساری چیزیں لے کے ہم چل رہے ہیں. نہ کرو, کیونکہ برات کا کھانا 8 دن کی محنت نہیں, کسی باپ کے 18 سال لگے ہیں, کسی کے 15 لگے ہیں. یہ تو اس دن پتہ چلے گا نا جب اپنی بیٹی کی رخصتی کی باری آئے گی.
تب پتہ لگتا ہے عزت کیا ہوتی حق ہے، بات ہے، حق بات۔ تب پتہ چلتا ہے ذلت کیا ہوتی ہے۔ ہاں مکھیا بنا پھر رہا، کہہ رہا بوٹی ٹھیک ہے، سب کچھ ناپ تول کے انچ لگا کے سارا لیا، اور جب نکاح میں امام صاحب نے کہا کہہ رہے کتنے چل رہے ہیں جی، تو مولانا نے بھی کہہ دیا جب سب کے بڑھ رہے ہیں تو ہمارے بھی بڑھا دو، 5 چل رہے ہیں۔ ایسے کودا جیسے بریا نے کاٹ لیا، کہہ رہا تمہارے ہاں نئے طریقہ، ہمارے ہاں تو 1500 چل رہے ہیں۔ جھوٹ تو بول ہی دیتا ہے، چلیں یا نہ چلیں بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو لوگ 5 اسٹار ہوٹل میں کھا کر کے 100-150 روپے ٹپس دے دیتے ہیں، جب وہ 3 روپے 4 روپے فائدہ کمانے والے سبزی بیچنے والے سے سودا کرتے ہیں تو پھر اس سے 1 روپے کے لیے کیوں لڑتے ہیں؟ مرے جاتے ہیں۔ یار غریب کو دیا کرو، غریبوں پہ لگایا کرو۔ امام نے 5000 مانگ لیے، کہہ رہا بلاؤ کلوا کے ابا کو، ان کو بھی بلاؤ جنہوں نے رشتہ کرایا ہے۔ کہا یہ پہلے کیوں نہیں بتایا تھا، یہاں 5000 چلتے ہیں، ہم تو مولوی اپنا لے کے آتے۔ میں کہتا ہوں غیرت کر، جب بے غیرتی دکھاتا ہے تب تجھے پیسے دکھائی نہیں دیتے، جب تجھے اپنی شان بنانے کی باری آتی ہے تب تجھے پیسے کم لگتے ہیں، جب امام کو دینے کی باری آئی تیرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ او بھائی امام کو زیادہ سے زیادہ دیا کرو، اس لیے کہ بے نمازی کھائے گا تو کم ملے گا، نماز والا کھائے گا ثواب اللہ زیادہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان۔ لیکن یہاں کے پھر سوئی ناپ تول کرتے، اس لیے نکاح آسان کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، صبح سے ہی بھوکے تو نہ رہیں گے۔ ایک اور وہ کہتے ہیں نا باور سسٹم ہے، کیا کہتے ہیں اسے، اسٹینڈ کھڑے میں جو کھانا اسٹینڈر کہتے ہیں نا، ہاں اسٹینڈر ہی کہتے ہیں اسے لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ جو گاؤں کے لوگ ہیں، ہم کو اتنے بڑے شہر کے تھوڑی ہیں یار، گاؤں کے گھر کی ایسی سمجھ لو۔ کہہ رہے اسٹینڈر میں ہے کھانا، کہہ رہا اسٹینڈر میں، کہہ رہا تو میں بھی جاؤں گا وہاں جا کے وہ بدتمیزی کھانے پہ، اور پھر کہہ رہے کھانے میں برکت نہیں ہو رہی۔ سنیں میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں سنت کے مطابق کھانا کھلایا کرو، خدا کی قسم برکتیں بھی نازل ہوں گی اور نکاح میں خدا کی رحمتیں بھی نازل ہونا شروع ہو جائیں۔ بے شک بے شک۔ تو میں آپ سے جو بات کر رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا یہ رشتے ہم نے ان پہ بڑا ظلم کیا، بیٹی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، ماں کا رشتہ، یہ ساری ہم نے مظلوم بنا دی ہے، ساری مظلوم بنا دی ہے۔ رشتے بہت اہم ہوتے ہیں، انہیں جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، انہیں جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ عید گزری ہے، عید اس دن گزرے، ٹانڈے میں 3 دن عید چلتی ہے، اب تک چل رہا ہے۔ اتنی بغیرتی ہے ہماری قوم کے اندر، کیونکہ ابھی کٹا نہیں نا ہمارا کوئی دین کے لیے، اس لیے عید بھی 3 دن کریں گے، بدماشیاں بھی کریں گے، ڈی جے بھی بجائیں گے۔ عید خدا کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، ہم اس کی عزت کریں، ہم اس کی قدر کریں۔ عید کے نام پہ ٹانڈے بچیاں بھیج دی کہ حق ہے اس کا عید میں جانا، نہیں یہ غلط ہے۔ جو حق ہے وہ دو ان کو، جو نہیں ہے وہاں انہیں فری نہ کرو۔ دین بڑا مشکل ہے، ورنہ سچ بتاؤ جب تیری میری بیٹی بے پردہ کسی بازار میں جاتی ہوگی پھر خاتون جنت کی بیٹی سیدہ زینب کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، خود سوچو ذرا۔ بے شک۔ وہ سوچتی نہیں ہوں گی ہم نے خاندان دے دیا لیکن پردہ نہیں دیا تھا، ہم نے اپنوں کی لاشیں دیکھی ہیں، بچوں کے کٹے سر دیتے لیکن ہم نے حضور کا دیا ہوا پردہ نہیں چھوڑا، تو پھر کیا جواب ہوگا اگر قیامت میں انہوں نے پکڑ لیا تو؟ اس لیے خدا را ہم اپنے رویوں کو بہتر کریں، رویوں کو بہتر کریں۔ عید گزری ہے نا، کئی لوگ نہ بیٹیوں کو فون نہ بیٹیوں کو بلانا، کیوں کہ داماد سے انبن ہو گئی تھی۔ سمدھی جو ہو نا، سمدھی بھی مجھے تو کہیں ایسا لگتا کہ پورے آتنکوادی ہوتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، کہہ رہا جاؤں گا نہیں، مجھ کا مسئلہ اور جاگا میرا لڑکا بھی نہیں، نکاح لڑکے کا ہوا، ابا تمہارا نہیں ہوا ہے۔ بیٹی پہ ستم نہ کرو ورنہ اللہ ایسا رگڑے گا ساری سمدھی گیری نکال دے گا۔ جو بنے بیٹھے نا ہم سمدھی ہیں، نہ کریں۔ باپ کو بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، بیٹیوں کو کبھی ماں باپ سے جدا نہ کریں، خود بھی ان کے ساتھ شامل ہوں، ان کو بھی ماں باپ کے ساتھ بھیجیں، ان کے پاس بھیجیں تاکہ بیٹیوں کی خوشیوں میں کمی نہ رہ جائے۔ یہ ہم سبھی پہ لازم ہے، ان رشتوں کو نبھا کے چلیں۔ اور بس آخری بات آپ سے یہ کہہ کے میں بات ختم کروں کہ ہم جس سوسائٹی میں جی رہے ہیں نا، اس سوسائٹی میں سب سے اہم اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہمیں پڑھنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا۔ جی جس کے پاس 50 بیگھے زمین ہے وہ پڑھاتے ہی نہیں، کہہ رہا ٹریکٹر ہے گا تو یہ جوتے گا، اگر قلم لے لے گا تو زمین کون دیکھے گا؟ ایک سائن میں ساری چھن جاتی ہے۔ زمین مضبوط نہ کرو، اولادیں مضبوط بناؤ۔ جی جی، آپ کے پاس 50 بیگھے کے 5 بیگھے بیچ کے بچوں کو پڑھائیے،
اور بچوں کو اتنا مضبوط بنا دو کہ وہ کسی پہ بوجھ نہ بنے بلکہ دوسروں کا بوجھ خود اٹھانے لگے. بے شک بے شک. پڑھائیے اپنے بچوں کو. اور آنے والا دور بم کا نہیں، بارود کا نہیں، قلم کا دور ہے. جی. یہ باتیں تاریخ لکھواتے سمے بتا دیا کرو تاکہ یہ بتا دیں کہ ہم یہ کب سنائیں گے. میں چلیے میں سنا دوں گا ایک بات ہے ضرور، آپ کا من اس بات میں رکھ لیا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ خوش رہیے. ٹھیک ہے نا، ان بچوں نے بڑی محنت کی ہے تو اگر یہ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ میں ضرور سناؤں گا. ٹھیک ہے، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ہے نا، میرے بھائی نے پہلے بھی مجھ سے کہا تھا اس بات کو تو میں نے کہا تھا انشاءاللہ کوشش رہے گی. ٹھیک ہے، لیکن میں کیوں، ہاں اور میں نے اس میں بیچ میں ذکر بھی کر دیا ہے تھوڑا سا، لیکن میں آپ کو بتا دوں، بس ناراض نہ ہوا کریں، میں یہ بات بتا دوں بھائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو موقع کے ساتھ خاص ہوتی ہیں. جی جی. خاص ہوتی ہیں. کربلا کا ذکر اگر محرم میں ہو تو پھر 4 چاند لگ جایا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن محبت آپ کی ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس بارے میں بھی کچھ بات کر لوں. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. یا رسول. اب جو دور ہے نا، میں جو کہہ رہا ہوں، اب جو دور ہے وہ دور قلم کا ہے. وہی آگے بڑھیں گے جو پڑھیں گے. قبضہ حکومت انہی کی رکھے گی جن کے ہاتھوں میں قلم ہوگا. ہم جو توڑے گئے نا، ہماری جہالت کی بنیاد پہ توڑے گئے. ہم جو پیچھے دھکیل دیے گئے، ہماری ناقابلیت کی بنیاد پہ پیچھے دھکیلا گیا. ہم پیسے دے کر کے ہائی اسکول پاس کرتے اور پھر کہتے مسلمان تھے اس لیے نکال دیا. ہاں 10% یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہٹایا گیا، لیکن 90% ہماری جو پیچھے ہٹانے کی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری لا علمی. جی. نوجوانوں، کسی ایسے اسکول میں نہ پڑھنا جہاں پیسے لے کر کے نقل کرائی جاتی ہو. خود محنت کرنا اور اتنی محنت کرنا کہ اپنی قابلیت سے ہر ایگزام کو پار کر کے منصب حاصل کرو. لوگ کہتے ہیں کہ قابل لوگوں کو نوکری نہیں ملتی. میں یہ کہتا ہوں کسی مرض کا علاج بن جاؤ، مریض دوڑتا ہوا خود تمہاری چوکھٹ تک آ جائے. بے شک بے شک. اس لیے تعلیم پہ سب سے زیادہ غور کرنا ہے. ہمیں پڑھنا ہے آج ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ مولانا ہی بنائیں، مولانا ہی بنائیں، یہ ضروری نہیں ہے. دین کی بنیادی باتیں سکھائیے، پھر بیٹے کو IAS IPS بنائیے، پھر بیٹے کو آپ ایک دیندار وکیل بنائیے. اس سے کہیے تجھے حق کے لیے مقدمے لڑنے ہیں، تجھے سچ کے لیے کورٹ میں آواز اٹھانی ہے. ایسے بیٹے بناؤ اور پھر تیار کرو اپنی قوم کے نوجوانوں کو. ہر کورٹ میں جب حضور کا غلام کھڑا ہوگا نا اور کہتے گا مجھے جھوٹا مقدمہ نہیں لڑنا، میں سچ کے لیے لڑوں گا، لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے آج کے غلاموں کا کردار ایسا ہے تو پھر نبی کے عمر کا کردار کیسا رہا ہو. سبحان اللہ. اس لیے پڑھیں گے انشاءاللہ. بچے بیٹھے، نوجوان بیٹھے، PUBG کتنا کھیل لے ہو؟ بہت دبا کے کھیلنے ہیں بچے. دبا کے چل جانا، جس کونے پہ بیٹھ جاؤ اٹھتا ہی نہیں. ہاں ہر وقت یوں. کیا ہے یہ؟ ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے. کوئی اور قوم اتنا نہیں کھیل رہی ہے، سچ بتا رہا ہوں. ہم راتوں میں چلتے ہیں، اگر روڈ پہ نوجوان ملے رات میں ہم سمجھ جاتے ہیں یہ مسلمانوں کا گاؤں ہے. اور جہاں وقت سے لوگ سو جاتے ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں ہم مسلمان ہی نہیں رہتے، کیونکہ ہمارا جو اصول ہے نا وہ بڑا بیکار ہوتا جا رہا ہے. رہن سہن خراب، طور طریقے بدل گئے. نوجوانوں، اب موبائل چلانے کا وقت نہیں ہے، اب قلم چلانے کا وقت آ گیا. آگے پڑھو، آگے بڑھو. یہ سائنس تمہارے قدموں میں ہوگی، یہ ترقیاں یہ سب تمہاری ہوں گی، لیکن شرط ہے کھیل چھوڑ کر کے ہمیں تعلیم کی طرف آنا پڑے گا. بے شک. تعلیم کی طرف آنا پڑے گا. نہ ہمارے اچھے اسکول ہیں، نہ ہمارے اچھے ہاسپٹل ہیں، نہ ہمارے اچھے کالجز ہیں، نہ ہمارے اچھے مدرسے رہ گئے. کیونکہ مدرسوں سے تو لوگوں نے نفرت اتنی کر لی نا، انہیں لگتا ہے کہ یہ مدرسے جو ہے نا صرف چندوں کے لیے ہیں. نہیں، خدا کی قسم اگر یہ مدرسے نہ ہوتے ہمارے چہروں پہ تاڑیاں نہیں ہوتی، اگر مدرسے نہ ہوتے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہوتی. یہ مدرسوں کی دین ہوتی ہے. تمہیں کیا لگتا کہ جو سر حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا تھا کیا صرف وہ امام حسین کا کمال تھا؟ نہیں، خاتون جنت نے دودھ پلاتے وقت قرآن سنایا تھا، سر کٹا کے نیزے پہ حسین نے قرآن پڑھتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب درسگاہ ایسی ہوتی ہے نا تو پھر بیٹے ایسے ہوتے ہیں، پھر بیٹے ایسے ہوتے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا تھا خدا را رشتے بہتر کرے اور اپنے بچوں کو تعلیم دیں، پڑھائیں اپنے بچوں کو، خود بھی پڑھیں بچوں کو بھی پڑھائیں. اللہ تعالیٰ ہماری نسل کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی مولا کریم توفیق عطا فرمائے. اور حضور کے صدقے میں اللہ ہماری نسلوں میں علماء، حفاظ، قاری، IAS IPS اللہ ہماری قوم میں پیدا فرما دے. آمین کہہ دو بھائی. آمین. ہاں، یہاں آمین کہنے والی بات تھی. تو
پڑھنے کی کوشش کریں. اور میں زمینداروں سے, گنجائش دار لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ کے بچے کسی کام میں لگ گئے ہیں اور آپ کے پاس اب پڑھنے والا بچہ نہیں ہے نا, تو پھر آپ یہ تلاش کریں کوئی غریب بچہ ہو جو آگے بڑھنا چاہتا ہے, پڑھنا چاہتا ہے, اچھا ہے, ذہین ہے, اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہے, تو پھر آپ اپنے پیسے سے اس کی مدد کر کے اس کو پڑھائیں اور اس سے کہہ دیں اگر ڈاکٹر بن جائے نا تو 6 دن اپنے لیے دوا دینا اور 1 دن مدینے والے کے نام پہ تجھے فری دوائیاں بانٹنی ہیں. سبحان اللہ. کریں گے انشاءاللہ یہ بھی. ہم چندہ کر کے محنت کر کے جلسہ کر لیتے ہیں, ہم محنت کر کے مزاروں کے گنبد بنا لیتے ہیں, ہم چندہ کر کے 5 لاکھ 7 لاکھ کا مینار بنا لیتے ہیں, تو ہم پیسہ اکٹھا کر کے اپنے گاؤں کے اندر ایک IAS IPS نہیں بنا سکتے؟ بولو بنا سکتے کہ نہیں؟ اگر ہر گاؤں کے اندر ایک IAS ہونا تو پھر کوئی بھی علاقہ کمزور نہیں ہوگا. جی یہ یاد رکھیے. ہمارے تو پردھان بھی ایسے موٹا چھاپ ہوتے ہیں, ایسے جا کے پولیس والے سے بھائی کیوں آئے گاؤں میں, جبکہ گاؤں کا مالک پردھان ہوتا ہے. پولیس والے کو اجازت نہیں ہے پردھان کی اجازت کے بغیر گاؤں میں قدم رکھے, لیکن چچا کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کیونکہ پڑھے ہی نہیں ہے. پڑھیں, قابل بنے, اپنے حقوق جانیں, جو آپ کو رائٹس ملے وہ سمجھیے آپ, تاکہ کوئی کمزوری پیدا نہ ہو, تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے. پڑھیں گے انشاءاللہ, جی انشاءاللہ, وعدہ کریں سارے انشاءاللہ. پڑھائیں گے بچوں کو, جی انشاءاللہ. پڑھائیں گے کہ دکان کرائیں گے؟ ارے بہت پڑھا لیا, اللہ کو 10ویں پاس ہے, چل بیٹھ دکان بجا کر سٹل کھول. 10ویں پاس کرا کے نا اور بیٹھا دیا دکان میں, ہے نا, اور پھر اللہ نے 2 ہی چیزیں یاد کی, یس اور نو, بس وہی قابل ہو گیا. سائن کرنے ہمیں نہیں آتے, ہم کچھ پڑھ نہیں سکتے, تو کیا فائدہ. کوشش کریں آج ہی سے کہ ایک ہم بندہ ایسا تیار کریں گے جو ہمارے گاؤں کا ہوگا اور IAS ہوگا, IPS ہوگا. یہ تیاریاں کریں اگر وجود کو باقی رکھنا چاہتے ہو, ورنہ یہ سوچ لینا دین تمہارے اوپر نہیں ہے. آیا یورش و تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ہاں, جس نے نبی کی آل کو قتل کیا تھا وہ یہود و نصارہ نہیں تھے, وہ اسی دین کا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے, وہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے. اللہ نے ان کا ایسا بیڑا غرق کیا, آج ان کا نام و نشان نہیں ملتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے دین ہمارے اوپر ٹکا ہوا ہے؟ ہم کچھ بھی کہیں کریں, اللہ کو ہم کو زندہ رکھ رہی ہے, معاذ اللہ اس کی کوئی مجبوری ہے؟ وہ تو یہ کہتا ہے اگر تم میرے دین سے کھلواڑ کرو گے میں تمہیں ختم کر کے تم سے اچھے لوگ لا کے رکھ دوں گا. یہ اس کا اعلان ہے. اس لیے خود سے کوشش کرو. وہ قرآن کی آیت کریمہ میں حافظ تو نہیں ہوں, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم اپنے حالات بدلنے کی خود سے کوشش نہیں کرتی. ہمیں کوشش کرنی ہے خود سے. ہمیں پھر آپ کوشش کریں, کامیابی دینا رب کا کام ہے. کریں گے انشاءاللہ. اسی دین کے لیے کربلا میں شہادتیں ہوئی ہیں. خالی سن کے گھر جا کے حسینی نہیں بن سکتے ہو, کردار میں بھی حسینی بننا پڑے گا, اخلاق میں بھی ہمیں حسینی بننا پڑے گا. طور طریقے بھی ہمیں کربلا والوں کے ہونے چاہیے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا رشتے نبھا کے چلیں. جس طرح آپ محنت سے بیٹوں کو پڑھاتے گئے اسی طرح محنت سے بیٹیوں کو بھی پڑھائیے, بیٹیوں کو بھی پڑھائیے. ہم بیٹوں کو اس لیے محنت سے پڑھاتے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے, اور بیٹیوں کو اس لیے نہیں پڑھاتے کیونکہ وہ پرائے گھر چلی جاتی ہیں. نہ کریں, یاد رکھیں بیٹے بڑھاپے کے سہارے ہوتے ہیں, بیٹیاں آخرت کا سہارا ہوا کرتی ہیں. سبحان اللہ. انہیں بھی پڑھائیے. اور یاد رکھیے گا جب برے وقت میں بیٹے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں نا تو پھر بیٹیاں ہی کام آیا کرتی ہیں. یہ بھی یاد رکھ لینا, پھر بیٹیاں ہی کام آیا کرتی ہیں اگر بیٹے بھی ساتھ چھوڑ جائیں. کہ تم نے نہیں دیکھا کتنے باپ گھر کے باہر بیٹھے ملتے, کتنے ویڈیوز روز کے وائرل ہوتے کہ وہ کہتا میرے بچوں نے نکال دیا, کوئی کہتا بہو نے گھر میں نہیں رہنے دیا, کوئی کہتا بیٹے نے دھکا دے کے نکالا گیا. ایسے برے وقت میں بھی بیٹیاں کام آ جایا کرتی ہیں. تم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں خدا را رشتوں کی قدر کرو. تم جانتے ہو بیٹی کیا ہوتی ہے, آؤ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو. میں بتانا چاہتا ہوں بیٹی کسے کہتے ہیں. جب میرا امام آخری بار کربلا کے میدان میں جا رہا تھا, سارے لوگ ایک ایک کر کے شہید ہو چکے ہیں. میرے امام نے تیاری مکمل کی ہے, اور تیاری کر کے جب آپ اپنی سواری جس کو مرتجز کہا جاتا ہے آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے. آج امام عالی مقام جب گھوڑے پر آئے گئے اپنی سواری پر بیٹھے گئے, بڑی تیزی سے سواری کو اشارہ کیا کہ ایک مرتبہ نہیں 11 مرتبہ حسین نے ایڑ لگائی تھی, لیکن وہ مرتجز جو بیٹھتے ہی ہواؤں سے باتیں کرتا تھا, جس کی رفتار بڑی تیز تھی, 11 مرتبہ اشارہ کیا, گھوڑا آگے نہیں بڑھا. آپ نے کہا مرتجز کیا بات ہے, کیوں آگے نہیں چلتا ہے؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے زینب خیمے کے دروازے پہ کھڑی
کھڑی ہے, ام رباب بھی کھڑی ہے, جلدی کر اب حسین کو یہاں نہ روک بلکہ خیمے کی جلدی سے خیمے کے آگے سے ہٹا, کربلا کے میدان میں لے چل. سب کی بے قراری بڑھتی جا رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں لیکن مرتجز آگے نہیں بڑھتا. آپ نے کہا تھا مرتجز میں جانتا ہوں تو نے بھی 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے. سن میں کریم ابن کریم ہوں, سخی ابن سخی ہوں, میں تجھے تکلیف نہیں دینا چاہتا. جا تیری مرضی ہے. حسین تجھے اجازت دیتا ہے, چاہے تو نہر فرات جا کے پیاس بجھا لے, چاہے تو کوفہ چلا جا یا واپس شہر مدینہ چلا جا. یہ کہہ کے آپ نے جیسی سین سے پیر نکالا کہ اللہ اکبر, مرتجز وہ گھوڑا کہتا مالک مجھے قوت گویائی عطا کر دے. اگر آج بھی میں نہیں بولا مولا ہمیشہ کے لیے رسوا ہو جاؤں گا. جب مرتجز نے اتنا کہا کہ اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا کی. لوگ کہتے ہیں حسین کا گھوڑا کیسے بول سکتا ہے, وہ تو جانور ہے. میں کہتا ہوں اگر اصحاب کہف کا کتا بول سکتا ہے تو کیا علی کے بیٹے کا گھوڑا. میرے امام نے اپنے اکبر کو بلایا, کہا اکبر جب تک ہم کوفہ میں تھے حسن اذان پڑھتے تھے, بابا علی نماز پڑھاتے تھے. بابا علی کے بعد میں اذان پڑھتا تھا, حسن نماز پڑھاتے رہے. آج حسن نہیں ہے, حسین ہے اور اکبر ہے. آج اکبر اذان تو پڑھے گا, نماز حسین پڑھائے گا. جا بیٹے فجر کی اذان پڑھ اور جا کے یہ بھی دیکھ کہ میدان کیسا ہے. جنگ بھی ہونی ہے, معلوم ہے نہیں مانیں گے یہ لوگ. میدان دیکھ کے اکبر گئے, اذان پڑھی, واپس آ رہے تھے. آتے آتے کسی کی ہچکیوں کی جب آواز سنی نا, قدم رک گئے. مڑ کے دیکھا آواز کدھر سے آ رہی, جدھر سے آواز آ رہی ادھر گئے. خاتون کو دیکھا کس نے دوپٹہ سر پہ ڈال رکھا ہے اور کونا پکڑ کے فرش کو صاف کر رہی ہے کربلا کے. کہتے ماں کون ہے تو, ماں کون ہے تو. 3 مرتبہ آپ نے کہا. واپس آئے, ابا میدان تو دیکھ آیا لیکن تعجب ہوا ایک خاتون کو کربلا کے میدان میں روتے دیکھا. میں نے اسے کہا ماں کون ہے تو اس کی ہچکیاں بڑھ گئی تھی, بولی نہیں. امام نے اتنا سنا ہچکی بند گئی میرے امام کی. کہتے ہیں ابا کچھ رشتہ ہمارا اس سے. فرمانے لگے شہزادی جس کی بات کر رہے ہو وہ کوئی اور نہیں, ہماری ماں فاطمہ تو زہرا مدینے سے آئی ہوئی ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے نا, ماں تو ماں ہوتی ہے. کہتے ہیں ہماری ماں فاطمہ زہرا آئی ہوئی ہے. تاریخ گواہ ہے 8 یا 9 صحابہ میرے حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں تھے. لیکن اہل بیت کا احترام صحابہ نے کتنا کیا, پڑھیں پوری تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں. جب تک حضور کے صحابہ زندہ رہے اہل بیت کے ایک بچے کا بھی نمبر نہیں آنے دیا. جب تک اپنی جانوں کی قربانیاں نہ دے دیں. ایک بہت بڑا نام حبیب ابن مظاہر کا ہے اور یہ کوئی اور نہیں, میرے حسین کے بچپن کا یار ہے. آج جو کربلا آیا ہے عمر 72 سال ہے, میرے حسین کی عمر 56 سال. کتنی سال عمر تھی حسین کی, زور سے کتنی, 56 سال. اور یار کی عمر کتنی ہے, 72 سال. حبیب ابن مظاہر جب چھوٹے تھے اور امام علی مقام سے دوستی تھی تو یاری میں بھی کوئی اتنا نہیں کرتا ہے. لوگ یار کا ماتھا چومتے ہیں, یار کا سینہ چوم لیتے ہیں, یار کے ہاتھ چوم لیتے ہیں, لیکن کوئی یار کے قدموں کی خاک تو نہیں اٹھایا کرتا نا, اسے سر پہ تو نہیں ڈالا کرتا. صحابہ کی محفل لگی ہے, کسی نے کہا یا رسول اللہ ایک بچہ بڑا عجیب ہے مدینے میں. کہا کیا نام ہے, کہا حبیب ابن مظاہر ہے. کہا چیمہ ملا ہے, کہا کرتا کیا ہے, کہا جب آپ کا حسین چلتا ہے نا وہ پیچھے پیچھے قدموں کی مٹی اٹھاتا ہے, کبھی چومتا ہے کبھی سر پہ ڈال لیتا ہے. آقا اس کو بلائے نا ذرا پوچھے تو سکی وہ ایسا کیوں کرتا ہے. میرے نبی کے حکم پہ بلایا گیا, بچہ آ گیا, حبیب ابن مظاہر آئے ہیں, حسین حضور کی گود میں بیٹھے ہیں. آقا کریم کی بارگاہ میں شکایت لگی ہے. یہ سوچ کے حبیب کانپ گئے تھے لیکن تیز توڑ کے جا رہے تھے. جو بلانے آیا اس نے کہا تھا حبیب جب کسی کی شکایت لگتی ہے تو دربار میں لوگ ڈر کے جایا کرتے ہیں, تو عجیب ہے مجرم ہوتے ہوئے توڑ کے جا رہا ہے. اس نے کہا جرم اپنی جگہ ہے لیکن بلانے والا محبوب اپنی جگہ ہے. مانتا ہوں میں مجرم ہوں, گناہگار ہوں, کوئی خطا ہو گئی ہے, لیکن جس نے بلایا ہے وہ بڑا کریم ہے, اس کی بارگاہ میں جانے میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے. یہ سوچ کے دوڑ لگائی ہے, محبوب کے قدموں کے قریب پہنچے ہیں. میرے نبی نے فرمایا حبیب کہاں تھے, کہا کسی کام میں تھا, آ گئے ہو, کہا ہاں, کہا شکایت کی گئی ہے, کہا کون سی شکایت, کہا جانتے ہو یہ کون ہے میری گود میں, کہتے ہیں جی آپ کے نواسے ہیں. کہا تم ان سے ان کا معاملہ تمہارے ساتھ کیا ہے, کہا آقا فرمائے نا, کہا سنا ہے کہ جب یہ چلتے ہیں تم ان کے قدموں کی خاک اٹھاتے ہو, کہا جی اٹھاتا ہوں. سر پہ ڈالتے ہو, جی سر پہ ڈال لیتا ہوں. آقا فرماتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہو, کہا حضور یہ آپ کے نواسے ہیں اس لیے ایسا کرتا ہوں. کہتے میرے نبی کہ یہ سب جانتے ہیں یہ میرا نواسا ہے لیکن کوئی اور نہیں کرتا, تم ایسا کیوں کرتے ہو. حبیب نے رو کے کہا تھا یا رسول اللہ سارے مدینے والے
حسین سے پیار کرتے ہیں لیکن میں حسین سے عشق کیا کرتا ہوں، عشق کیا کرتا ہوں میں ابو بکر یہ جرم ہے اب جو چاہے سزا دے دے۔ میرے نبی اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بازوؤں کو پھیلایا، کہتے ہیں میرے سینے سے لگ جا، قربان جاؤں حبیب تیرے مقدر پہ۔ لوگ آج مدینے جاتے ہیں، گنبد خضرا کو دیکھ کے تڑپ جاتے ہیں، کوئی جالیاں دیکھ کے رو دیتا ہے، کوئی زمین چوم کے روتا ہے، حبیب تیرا مقدر کیسا ہے، محبوب تجھے سینے سے لگا رکھے ہیں۔ آقا نے سینے سے لگایا اور اس کے بعد فرمایا حسین تم بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ حسین کو کھڑا کیا، آپ نے دونوں کا ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا یا اللہ میں نے ان دونوں کو ملا دیا ہے، مرتے دم تک ان دونوں کو کبھی جدا نہ ہونے دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، ذکر شہید اعظم۔ یہاں تک پہنچ گئے، سمجھ گئے نا حبیب کون ہے؟ یہی حبیب ابن مظاہر سب سے پہلے نکلے اور آ کے کہتے ہیں میں تیرے نام پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ 72 سال عمر ہے، 72 سال کا بندہ کتنا کمزور ہوتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ لاٹھی ٹیک کے چلتے تھے حبیب ابن مظاہر، لاٹھی ٹیک آئے لاٹھی کے سہارے، حسین اجازت دے، میرے ہوتے ہوئے کوئی تیری طرف آنکھ اٹھائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے امام نے دیکھا حبیب کمر جھکی ہے، 72 سال عمر ہے، 3 دن کی پیاس ہے، نہ جا۔ کہتے نہیں ماما اجازت دے، ایک بار اپنے ہاتھ سے گھوڑے پہ سوار کر پھر دیکھ کہ اس 72 سال کے بوڑھے میں 22 سال کی جوانی کیسے آتی ہے، اٹھائیں نا آپ مجھے۔ میرے امام نے مسکرا کے دیکھا، تلوار ہاتھ میں تھما دی، جب تلوار ہاتھ میں آئی نا کہنے لگے ذرا قدم پیچھے ہٹائیے۔ میرے امام نے کہا کیوں؟ کہا جو زندگی بھر کرتا رہا وہی آج کرنا چاہتا۔ میرے امام نے قدم پیچھے ہٹائے، کربلا کی ریت پہ نشان قدم بنا، حبیب نے جھک کے مٹی اٹھائی، ہوٹوں سے لگائی، سر پہ ڈالی، کہا یہ میری معراج ہے۔ اس کے بعد لاٹھی پھینک دی، کہا امام سہارا دے کے گھوڑے تک بیٹھا دے۔ میرے امام نے اپنے یار کا کندھا پکڑا، بازو پکڑ کے گھوڑے پہ بیٹھایا اور اس کے بعد کہا جاؤ تمہارا خدا حافظ ہے۔ 72 سال کا بوڑھا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، سامنے 22,000 کا لشکر، کچھ عجیب نہیں لگا؟ کتنی عجیب بات تھی، 72 سال کا بوڑھا، 22,000 کا لشکر، 3 دن کی پیاس، جھکی کمر، بال سفید۔ گئے قائم عمر، ماں نے دودھ پلایا تو بھیج کسی بہادر کو۔ اس نے کہا کہ رحم کا اپنے بڑھاپے پہ، ترس کا اپنے بڑھاپے پہ، مجھے غیرت آتی ہے تیرے سفید بالوں کو دیکھ کے۔ انہوں نے کہا دھوکہ نہ کھا، دیکھ تو صحیح، میں 72 سال کا بوڑھا ضرور ہوں لیکن بھیجنا، ابھی تجھے پتا چل جائے گا ہم کون ہیں تم کون ہو، ہم کون ہیں تم کون ہو۔ اس نے اشارہ کیا، ایک بہادر دوڑ کے گیا لیکن حبیب کی تلوار اٹھی، 2 سیکنڈ میں ٹکڑے کر کے پھینک دیا، ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ 4-5 بندے کاٹ دیے 72 سال کے بوڑھے نے۔ عمر بن سعد نے دیکھا اب کون جائے گا، لوگ پیچھے کو لکائیاں لینے لگے، مرنے کون جائے گا اس کے پاس جو جاتا کہ پلٹ کے نہیں آتا ہے۔ ایک یزیدی نے آگے بڑھ کے کہا، عمر بن سعد کہا کیا یاد ہے صبح حسین آئے تھے، ہمارا ایک ہر لے کے چلے گئے ہیں، اگر تو اجازت دے میں بھی حسین کا ایک سپاہی توڑنا چاہتا ہوں۔ کہا کیسے توڑو گے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو 72 سال کا بوڑھا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، کیوں نہ اس کو پانی کا لالچ دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ ٹوٹ جائے۔ ایک یزیدی نے جیسے اتنا کہا، عمر نے کہا مجھے تو نہیں لگتا ہے لیکن اگر تجھے لگتا ہے تو کر کے دیکھ لے۔ اس نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا اور کہا سن ابھی بات سن، تو لڑ رہا ہے، مجھے رحم آ رہا ہے، تو 3 دن کا پیاسا ہے، آجا تلوار ڈال دے، ہماری صف میں آجا، تجھے پانی بھی ملے گا، کسی علاقے کی تجھے کسی علاقے کی گورنری بھی دے دی جائے گی، آجا میں تجھے عقل مند سمجھتا ہوں اس لیے موقع دے رہا ہوں۔ حبیب ابن مظاہر نے نیام میں تلوار ڈالی ہے، وہ بڑا خوش ہوا، کہتا عمر دیکھ لو میں نے ایک بندہ توڑ لیا ہے حسین کا۔ آپ نے پانی کا پیالہ دیکھا، گھوڑا اس کی طرف بڑھایا، اس نے سوچا یہ پانی لینے آ گیا ہوگا۔ کہتے کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا یہ پانی لے لو، تم سمجھدار نکلے، پانی کے لیے تلوار ڈال دی، آپ نے سین سے پیر نکالا، ایسی ٹھوکر پیالے پہ ماری کہ جو لے کے آیا تھا اس کے منہ پہ پیالہ لگا، فرمانے لگے بے غیر تو تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، 3 دن کی پیاس دیکھ کے نہیں سمجھے ہو، خدا کی قسم تم اور ہو ہم اور ہیں، تم یزید کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو، ہم حسین کے در کی خیرات کھانے والے لوگ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، ذکر شہید اعظم زندہ باد۔ پھر وہ وقت بھی آیا، یزیدیوں نے پھر گھیرے میں لیا، وہی نامردوں والا کام، بزدلوں والا کام کیا، چاروں طرف سے گھیر کے تیر برسائے، قریب تو کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ سوار حسین نے کیا تھا، سوار علی کے بیٹے نے کیا تھا، کون جا سکتا تھا؟ کسی میں جرت نہیں تھی، گھیرا چاروں طرف سے، گھیرنے کے بعد بارش کر دی تیروں کی،
کہنے لگے حضور آئیے اور آ کے غلام کو سنبھالیے. میرا امام آیا, آ کے یار کا سر گود میں رکھا. کہنے لگے حبیب آنکھیں کھولنا یار. کہتے حضور خون بھرا گیا آنکھ میں. میرے امام نے اپنی چادر سے خون صاف کیا. حبیب نے آنکھیں کھولی, مسکرا دیے. یار سینے میں برچی ہے, کلیجہ چھلنی ہے, ہنس رہے, مسکرا رہی ہے, مسکرا رہی ہے. یہ کیسے جگر والے لوگ تھے. مسکرا کے کہتے حسین گواہ رہنا, میری آخری نگاہ تیرے چہرے پہ پڑ رہی ہے, اور میرا انتقال ہو جائے نا بس اتنا نانا سے کہہ دینا, نانا حبیب سے میں راضی ہو گیا ہوں, آپ بھی راضی ہو جائیں. تاریخ گواہ ہے. میرے امام نے حبیب کو الوداعی سلام کیا, اور جب حبیب کا وصال ہو گیا میرے امام نے سر زمین پہ رکھا, رخ مدینے کی طرف کیا. نانا دیکھ رہے ہیں یہ وہی ہے جس کا ہاتھ آپ نے میرے ہاتھ میں دیا تھا, اور اللہ سے کہا تھا آخری دم تک جدا نہ کرنا. نانا دعا مقبول ہے آپ کی, اور میں اس کی محبت کی گواہی دیتا ہوں. آخری سانس تک اس نے حسین سے وفا کی ہے. نانا قیامت میں اس کے ایمان کی گواہی دے دینا. اللہ اکبر. تاریخ گواہ ہے. آج بھی کربلا جائیے, جہاں میرے امام کا روزہ بنا ہے, قدموں میں اسی غلام کا روزہ بنا ہے. پہلے اندر جانے سے پہلے حبیب ابن مذاکر کا مزار ہے, پھر اس کے بعد میرے امام کا مزار ہے. گویا آج بھی حبیب ابن مذاکر کے مزار سے آواز آتی ہے, آنے والوں سنبھل کے چلو. اندر جانے کے لیے پہلے غلام اجازت دے گا, اس کے بعد آقا حسین تک پہنچا جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ حبیب ابن مذاکر شہید ہوئے, اس کے بعد یہ کہ بعد دیگر شہید شہادتیں ہوتی رہی. کربلا میں صرف حسین ابن علی نہیں تھے, صرف عباس ابن علی نہیں تھے, بلکہ علی کے اور بھی بیٹے کربلا کے میدان میں تھے. نام بتا دو, کہتے ذرا یا علی, اور زور سے. یہ ادھر والے کیوں نہیں بول رہے؟ حضرت علی کا نام 250 گرام کا آدمی لے لے تو وہ 25 کلو کا ہو جاتا ہے, اور یہاں تو سارے 58 کلو کے لگ رہے ہیں, پھر بھی آواز نہیں نکل رہا. بولیں یا علی. جی ہیں, سلامت رہیں. بس بات پوری کرنے لگا ہوں. میں کیا بات کر رہا تھا ابھی آپ سے؟ اور بھی تھے, اللہ سلامت رکھے. حضرت علی کے اور بھی بیٹے تھے, نام بتاؤں جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. حضرت حسین بن علی, عباس بن علی, ابو بکر بن علی, عثمان بن علی, عمر بن علی, جعفر بن علی. یہ حضرت علی کو حضور کے یاروں سے اتنا پیار تھا کہ اپنے بیٹوں کے نام بھی ان کے نام پہ رکھے. جس کو جس سے نفرت ہوتی ہے کبھی اس کا نام نہیں رکھتا ہے کوئی یزید زمانے میں؟ عمر, اولی, ارملا, سنان, ملے گا کوئی؟ دنیا ڈھونڈ لو, مل ہی نہیں سکتی. اور دنیا کے کونے کونے پہ چلے جاؤ, محبت کا عالم یہ ہے, ہر گھر میں کئی کئی حسین موجود ہیں. کوئی محمد حسین, کوئی احمد حسن ہے, کوئی ابرار حسین ہے. ایک ایک گھر میں کئی کئی حسین ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ ہمیں کربلا والوں سے پیار ہے. جس سے پیار ہوتا انہی کا نام رکھا جاتا ہے. پھر بکواس بند کر اپنی. تو یہ کہتا کہ ان میں نفرتیں تھیں, ان میں توریاں تھیں, زبان کو لگام دے, کہیں فالج نہ گر جائے. تو کیا جانے دین پہ کتنا بڑا احسان ابو بکر کا ہے, دین کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے نبی کے عمر نے. تجھے غیرت نہیں آتی ہے. کون عمر ہے؟ خدا کی قسم اہل بیت کیا ہوتے ہیں یہ کوئی عمر سے جا کے پوچھے. حضور کے شہزادے کون ہیں؟ ابو بکر سے جا کے پوچھو. حضرت ابو بکر صدیق نے امام حسن کو کندھے پہ اٹھا رکھا ہے. وقت کا امیر المومنین ہے, خلیفہ وقت ہے, آ رہے ہیں کندھے پہ ہے. کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کو کندھے پہ. کہا تم نہیں جانتے ہو, انہیں آسارا ان کو ہلکے میں نہ لینا. یہ وہ ہے جو نبیوں کے امام کے کندھے پہ بھی بیٹھا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں آتی ہے, انہیں لڑانے کی بات کر رہے ہیں. اگر میں اس میں بات کروں بڑا وقت لگے گا. مجھے ایک شہادت بیان کرنی ہے, بس میں ادھر ہی لے کے آپ کو چلنا چاہتا ہوں. شہادتیں ہوتی رہی, شہادتیں ہوتی رہی. جب جانثاروں کی شہادت ہو گئی تو پھر خاندان کی باری آئی. پھر نمبر لگا علی کے بیٹوں کا. ہاں, جو خاتون جنت کے علاوہ دوسرے ماؤں سے تھے ان کا نمبر لگا, انہوں نے جانے قربان کی. پھر باری آ گئی گھر کی, گھر کی باری آئی. میرا امام بیٹھا ہے. اچانک خیمے میں علی اکبر آئے. ابا کیا سوچ رہے ہیں؟ کب سارے جا چکے ہیں, سوچ رہا ہوں کسے بھیجوں, میں خود نہ چلا جاؤں. علی اکبر باپ کے قدموں سے لکھتے ہیں, ابا جس کے پاس 18 سال کا بیٹا ہو وہ میدان جنگ میں جاتا ہوا تو اچھا نہیں لگے گا نا. ابا میں جاؤں گا, مجھے اجازت دینا. میرے امام نے پیٹ پہ کماتا چھوڑا. کہنے لگے بیٹے صرف میری ذمہ داری نہیں ہے, ماں سے بھی تو جا کے اجازت لے لو. ماں کے خیمے کے پاس آئے. کیا دیکھتے ہیں؟ مصلی بچھائے, قرآن رکھا ہے, رحل پہ ماں کے ہاتھ اٹھے ہیں. جذبے دیکھو نبی کے گھر کی خواتین کے. وہ کہہ رہی ہیں اللہ پہلے قاسم نہ جائے, پہلے انہوں محمد نہ جائیں. مالک کربلا کے میدان میں پہلا میرا اکبر جانا چاہیے, میرا اکبر جانا چاہیے. آپ خیمے میں داخل ہوئے. امی رب نے دعا قبول فرما لی ہے,
جلدی کریں بیٹے کو دولہا بنا دیں، میں جا رہا ہوں کربلا کے میدان میں۔ ماں نے ایک سجدہ شکر ادا کیا، شکر مالک تو نے میرے اکبر کو کربلا کے لیے قبول کیا، ہے کہ نہیں؟ کتنے بڑے جگر والے لوگ تھے۔ سجدہ کیا اٹھی، آئیں صندوق کھولا۔ حسین کوئی کسی غریب گھرانے کا تو نہیں تھا نا، محتاج گھرانے کا تو نہیں تھا، یہ تو اتنے پیسے والے لوگ۔ امام حسن کے دروازے پہ فقیر آ گیا، علی ابن ابی طالب کے بیٹے کچھ دیں، فرمانے لگے ٹھہر۔ اندر گئے، سکوں کا ایک گٹری اٹھا کے لائے سکوں اور لا کے اس کے حوالے کر دی۔ اتنا وزنی تھی وہ گٹری، وہ کہنے لگا جناب یہ مجھ سے نہیں جائے گی، تو گئے بازار سے ایک نوکر کر کے لائے، مزدور، اس کی مزدوری دی، کہنے لگے اس کے پیسے اس کے منزل تک چھوڑ کے آ۔ جب وہ جانے لگا آپ کہنے لگے یار معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ اس نے کہا ایسے سخی میں نے آج تک نہیں دیکھے، بھیک مانگنے میں آیا، پیسے میں نے لیے، میرے لیے آپ اتنے پریشان ہوئے، معافی کس بات کی؟ فرمانے لگے تیرا وقت زیادہ خرچ ہو گیا ہے، اس لیے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دینا، تکلیف ہو گئی ہو۔ تو اس نے جو باتیں کہی تھی اسی کی میرے امام نے یوں سامنے پیش کیا ہے، یوں آپ نے اس کی منزل کشی کی۔ آپ فرماتے ہیں آتا کے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگتے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ ارے منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاخوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، ذکر شہید اعظم حضرت علامہ مفتی حماد رضائی قبلہ، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ تو یہ کسی غریب گھر کے لوگ نہیں تھے، بڑے گھر کے لوگ تھے، بڑے گھر کے لوگ تھے۔ امی دولہا بنائی، ماں اٹھی، صندوق کھولا، صندوق کھولا۔ جذبے دیکھو یار، جذبے آج باہر نہ جھگڑا ہو جائے، ماں بچوں کو سمیٹ کے رکھتی، باہر نہ نکلنا، کچھ لگ جائے، چوٹ نہ لگ جائے، کہیں تکلیف نہ ہو جائے، مگر واہ نبی کے گھر والوں تمہاری ہمت کو سلام۔ ماں صندوق کھولتی ہے، کپڑے نکالتی ہے، عجیب پیار ماں کا ہوتا ہے، اکبر کے بدن پہ لگا کے کہتی ہے نہیں میرے لال یہ اچھا نہیں لگے گا، نہیں میرے لال یہ اچھا نہیں لگے گا۔ ماں نکالتی جا رہی ہے، رکھتی جا رہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جب عید آتی ہے تو مائیں بچوں کے پیروں میں بیٹھ جاتی ہیں، ایک ایک نہیں 10 جوڑیاں جوتے اپنے پیر اپنے ہاتھ سے نکالتی ہیں، کہتی نہیں نہیں یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ جب کپڑوں کی باری آتی ہے تو کامدار غصہ ہو جاتا ہے، لیکن ماں ناراض نہیں ہوتی ہے، ماں بار بار کہتی نہیں میرے بیٹے پہ یہ بھی اچھا نہیں لگے گا، یہ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ 50 جوڑوں میں جا کر کے ماں ایک جوڑے کا انتخاب کرتی ہے کہ یہ میرے لال پہ اچھا لگے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا پوری زندگی ماں نے تمہارے بدن پہ کپڑے لگا کے دیکھے، کبھی تو بھی تو ماں کے بدن پہ کپڑے لگا کے دیکھ، کبھی تو بھی عید کے دن بٹھا کے کہے ماں تیرے بدن پہ یہ کیسا لگے گا، ابا بتا تو سکی یہ تیرے پیر میں جوتی کیسی لگے گی۔ وہ پوری زندگی جو پیر میں جوتیاں سل کے پہنتا رہا تاکہ تیرے جیب پہ قلم آ جائے، تیرے بدن پہ کپڑے اچھے آ جائیں، تاکہ تجھے دھوپ میں نہ چلنا پڑے۔ کبھی اس باپ کو بھی بازار لے کے جاؤ، کبھی ماں کے آگے بھی لا کے 10 جوڑی رکھ کے کہو ماں جو تجھے اچھا لگے وہ پسند کر لے، اگر یہ بھی پسند نہ ہو میں اور لے کے آؤں گا۔ کبھی یہ بھی ماں سے کہہ کے دیکھو، ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، پھر ماں بھی اکبر کی ماں دیکھو خدا کی قسم کہتی نہیں میرے لال یہ بھی اچھا نہیں لگے گا، یہ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ وقت جا رہا ہے، اکبر دیکھ رکھے گئے، کہتے امی پریشان نہ ہو، اگر کوئی سفید جوڑا ہو تو وہ لے دیا جائے، بیٹے تجھے دولہا بنانا ہے، سفید جوڑے کی بات کیا کر رہے ہو؟ تب اکبر نے کہا تھا ماں دولہا تو بننا ہے، لیکن جانتی ہو تم بھی اور جانتا ہوں میں بھی مجھے نکاح کا نہیں شہادت کا دولہا بننا ہے۔ اماں مجھے سفید کپڑے چاہیے۔ کہا بیٹے یہ کس لیے؟ کل رات میں بیٹھا ہوا تھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک حسین بابا خیمے میں آ گئے اور آنے کے بعد مجھے دیکھتے رہے، دیکھتے دیکھتے آنکھ میں آنسو آئے، روتے روتے مجھے چومنے لگ گئے۔ میں نے کہا پاپا بتاؤ تو سکی 3 دن پانی بند ہوئے ہو گئے ہیں، آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ آج بیٹے کو چومنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹے میں اس لیے چوم رہا ہوں تیری تصویر میں نانا کی تصویر نظر آتی ہے، تیرے چہرے میں نانا کا چہرہ نظر آتا ہے۔ میں جانتا ہوں اکبر کل تو رہے یا نہ رہے، لیکن میں کل کے بعد یہاں نہیں نظر آؤں گا، آخری بار جی بھر کے تیرے چہرے میں نانا کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ ابا نے اتنا کہا تھا اور مجھے سینے سے لگا کے بہت دیر بیٹھے رہے۔ میں نے کہا تھا ابا کل میدان کربلا ہوگا، لوگ شہادت کے لیے بے قابو ہوں گے، میں بھی تو جاؤں گا نا ابا، آپ ذرا یہ تو بتا دو اگر میرا چہرہ نانا سے ملتا ہے تو بتاؤ میرے نانا کو لباس کون سا پسند تھا؟ کاملی جان تب میرے بابا نے کہا تھا ہمارے نانا کو سفید لباس پسند تھا۔ امی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں شہادت کا دولہا بھی بن جاؤں اور مصطفیٰ کی سنت بھی ادا ہو جائے، اس لیے سفید جوڑا پہنایا۔ ماں نے سفید جوڑا پہنایا ہے، کالا امامہ سر پہ باندھا ہے۔ جب امامہ باندھ کے تیاری ہو گئی ہے، اللہ اکبر
تیار ہو جاتے ہیں. جب جانے کی باری آئی ہے حضرت اکبر حضرت علی اکبر کی تیاری کے وقت میرے امام نے کہا تھا آؤ تصویر پیغمبر کی آخری زیارت کر لو, شبیہ پیغمبر کا چہرہ دیکھ لو. کون ہے یہ اکبر؟ کسی کا لولا لنگڑا 18 سال کا چلا جائے باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے, کسی کا اندھا چلا جائے 18 سال کا باپ ٹوٹ جاتا ہے. پھر میرے اکبر جو ہے یہ کوئی عام اکبر نہیں ہے, یہ اتنی عظمتوں کا حامل ہے. اگر مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے یہ اور حضرت قاسم ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے, گلیوں میں اعلان ہوتا تھا لوگوں دکانیں بند کر دو. وہ دیکھو ایک طرف تصویر قاسم, تصویر روح قاسم میں تصویر حسن آ رہی ہے, دوسرے تصویر اکبر میں روح اکبر میں تصویر پیغمبر آ رہی ہے. یہاں تک بتایا گیا کہ جب لوگوں کو حضور کی یاد آتی تھی حسین کی چوکھٹ پہ آتے, اکبر کو بلاتے, ان کو دیکھتے تھے, کہتے تھے کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے, ان کو دیکھا گویا حضور کے جلووں کی زیارت کر لی ہے. وہ ذرا سوچ تو سکی کسی کا لنگڑا جائے تو باپ کے جگر پہ کیا گزرتی ہے. میرے حسین کا اکبر تو شبیہ پیغمبر ہے. خدا کی قسم جب سواری پہ بیٹھنے لگے حضرت سکینہ نے آ کے کہا تھا اکبر یاد ہے جب مدینے سے چلا تھا تو صغرا نے کیا کہا تھا؟ کہا ہاں یاد ہے. اس نے کہا تھا میرے بھائی تو اتنا حسین ہے, اتنا حسین ہے, ڈر لگتا ہے کہیں کسی بد نظرے کی تجھے نظر نہ لگ جائے, اس لیے اپنے چہرے پر امامے کا شملہ لپیٹ لے. حضرت اکبر کا امامہ کالا ہے اور شملے کا یہ کپڑا آپ نے اس طرح چہرے پہ باندھا تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے. جب گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے گئے, تاریخ گواہ ہے, میدان کربلا پر پہنچے گئے, یزیدیوں کی طرف جب بڑھے گئے, اللہ اکبر, جیسی تیز رفتار گھوڑا ہوا ہے آپ کا کپڑا اچانک کھل جاتا ہے, جیسی چہرے سے کپڑا ہٹا ہے یزیدیوں کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئیں. عمر ابن سعد نے کہا تھا یہ کیا کر رہے ہو, اب تک ایک ایک کر کے تم نے مار ڈالا, اب اس سے کیوں ڈر رہے ہو؟ سب نے کہا تھا عمر ہم بے غیرت ضرور ہیں لیکن اتنے بھی بے غیرت نہیں ہے کہ جو رب کے محبوب سے جھگڑا کریں, مصطفیٰ سے تلوار چلائیں. کہا کس کی بات کرتے ہو؟ کہا دیکھتا نہیں ہے کربلا کے میدان میں حضور آ گئے ہیں, ہاتھ میں تلوار ہے. اس نے کہا تم نہیں جانتے ہو یہ حضور نہیں ہے بلکہ اکبر ابن حسین ہے, اس کا چہرہ نبی کے چہرے سے ملتا ہے. اللہ اکبر اتنا کہا ہے, کہا جاؤ جا کے کام تمام کر دو. ایک ایک کر کے کتے آتے رہے, علی کے بیٹے کے ہاتھ سے کاٹے جاتے رہے. آخرکار جب تلوار رکنے کا نام نہیں لے رہی, ایک کتے نے کہا تھا سنو یہ علی کا بیٹا ہے, ایسے قبضے میں نہیں کیا جا سکتا. جب یہ خیمے سے چلا تھا تو مڑ مڑ کے مدینہ دیکھ رہا تھا, شاید اس کا مدینے میں کچھ رہ گیا ہے, کیوں نہ اس کا دماغ مدینے کی طرف پہنچایا جائے, کیوں نہ اس کو دھوکے میں ڈالا جائے. کہا ایک اچھے نشانے والا چاہیے. سنان کو تیار کیا گیا, پرچی چلانے میں ماہر تھا, اس کو سامنے کھڑا کیا گیا. ایک یزیدی نے کہا اکبر بتا تو مدینہ کدھر ہے. جیسی اتنی بات اس نے کہی ہے میرے امام کے شہزادے کو حضرت صغرا سے کیا ہوا وعدہ یاد آ جاتا ہے. خیال آتا ہے صغرا میں نے وعدہ کیا تھا میں تجھے لینے آؤں گا, لیکن آج کے بعد اکبر کبھی نہیں آئے گا. کون ہے جو میری بہن سے جا کے میری مجبوری بتائے, کون جا کر کے میری بہن کو بھائی کا حال بتائے گا. یہ سوچ ہی رہے تھے مدینے کی طرف دیکھ کے کہ سنان نے ایسا نیزہ مارا جو آپ کے جگر کے آر پار ہو جاتا ہے. جیسی نیزہ لگا ہے گھوڑا آگے بڑھا چند قدم, میرے امام کا شہزادہ سواری سے نیچے آیا, کہتے ادرکنی یا ابتا, ابا مجھے سنبھال لیجیے. گھوڑے کو پتہ لگ گیا میرا سوار گر چکا ہے. گھوڑا چندہ کا قدم آگے تھا, پیچھے واپس آیا, اس نے گھوڑیاں دی یعنی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور منہ کیا اکبر کے کان کی طرف, گویا کہہ رہا تھا میرے سوار اٹھ, میں تجھے یہاں سے مدینے لے جا سکتا ہوں, تو کہے تو خیمے لے جا سکتا ہوں, چلنا. میرے امام کے شہزادے نے کہا تھا نہیں تیری میری یاری یہیں تک تھی, جا تجھے تیری وفا مبارک ہو. کہتے ہیں ادرکنی یا ابتا, اتنے میں میرے امام کی آواز نکلی ہے میرے بیٹے میں آ رہا ہوں. میرے امام نے یوں کمر پکڑی ہے, جب کربلا کے میدان میں کہتے ہیں اکبر اکبر, کہا میرے شہزادے آواز آتی ہے نانا جہاں بابا میں نے جہاں اذان پڑھی تھی وہیں پہ آ جائیے, میں وہیں پہ لیٹا ہوا ہوں جہاں میں نے خاتون کو صفائی کرتے دیکھا تھا. میرا امام پہنچا ہے, بیٹے کا سر گود میں رکھا ہے. بیٹے نے باپ کا چہرہ دیکھا, کہا ابا لینے آئے ہو؟ کہا ہاں بیٹے. کہا ابا جی خیمے لے کر کے جاؤ گے؟ کہا ہاں. کہا ابا مجھے بتاؤ تو صحیح, ابھی خیمے سے آیا تھا تیرے بال کالے تھے, یہ بال سفید کیوں ہو گئے ہیں؟ میرے امام کی آنکھ میں آنسو تھے. کہا اکبر اگر تیرا بھی 18 سال کا بیٹا ہوتا, وہ بھی 3 دن کا پیاسا ہوتا اور اس کی تصویر مصطفیٰ کی تصویر سے ملتی, بیٹے تو اگر وہ کربلا میں شہید ہوتا تو کبھی نہ پوچھتا یہ بال کیسے سفید ہو گئے ہیں. شہزادے کو سینے سے لگایا, پرچی سینے کے آر پار ہے. کہتے ابا لے کے جاؤ گے, ہو سکتا ہے یہ پرچی آپ کے بدن میں چھپے. ابا ایک کام کیجئے, بڑا درد ہو رہا ہے سینے میں, اس پرچی کو نکال لیجئے. میرے امام نے کہا تھا شہزادے یہ نہ کرائیے. کہا کس لیے بابا, کہیں ایسا نہ ہو میں پرچی نکالوں, جگر کے آر پار ہے, اگر یہ پرچی نکلی تیرے منہ سے آہ نکل گئی, اللہ قربانی منہ پہ نہ مار دے. اللہ اکبر. حضرت علی اکبر نے کہا تھا ابا یاد ہے نا وہ جد امجد کی قربانی, وہ تو اسماعیل کو لے کر کے جنگل میں گئے تھے, وہ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ کے آنکھوں سے پٹی
باندھ لیتے ہیں. کہتے ابا میں تو محمد رسول اللہ کا بیٹا ہوں, آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کیجئے یہ کام, پرچی نکالیے. میرے امام نے کہا تھا اکبر وعدہ کرو, جھوٹ اکبر وعدہ کرو کہ آپ آہ نہ کریں گے. کہا تیرے بیٹے کا وعدہ ہے, اکبر کا وعدہ ہے, اف نہیں کروں گا. آپ نے مٹھیاں مضبوطی سے باندھی, زبان دانتوں تلے دبائی تاکہ آہ نہ نکلنے پائے. میرے امام نے گھٹنا اپنا زمین پہ رکھا, دوسرا گھٹنا کھڑا ہے, ایک ہاتھ برچی کی جڑ میں ہے, دوسرے سے بھالے کو پکڑا ہے اور اکھاڑنا چاہتے تھے کہ زمین کانپنے لگ جاتی ہے. حسین یہ نہ کر, آج تک یہ منظر ہم نے نہیں دیکھا ہے, برداشت نہیں کر سکیں گے. میرے امام نے کہا تھا خاموش ہو جا, یہ میرے اور میرے بیٹے کا امتحان ہے, تو کون ہوتی ہے روکنے والی؟ اللہ اکبر, زمین تھم جاتی ہے. میرے امام نے جب پرچی نکالی ہے, جانتے ہو خالی پرچی نکل کے نہیں آئی تھی. حسین کے 18 سال کے بیٹے کے جگر کے ٹکڑے باہر آئے ہیں, باپ نے بیٹے کے ٹکڑے دیکھے ہیں, مگر تاریخ گواہ ہے پرچی نکلی آہ تک اکبر کے منہ سے نہیں نکلی ہے. اس کے بعد باپ کا چہرہ دیکھتے ہیں, کہتے ابا صبح سے اتنی لاشیں اٹھائے ہیں, مجھے بھی لے کے جاؤ گے؟ کہا ہاں. کہتے ابا یہ سفر کیسے کٹے گا, یہ سفر کیسے کٹے گا؟ جب یہ بات کہی نا سفر کیسے کٹے گا, میرے امام کہتے پریشان نہ ہو, پریشان نہ ہو, اکبر آ تجھے کندھے پہ اٹھا لوں. جب اکبر کو کندھے پہ رکھا ہے, خدا کی قسم 18 سال کا ہٹا کٹا جوان میرے حسین کا, سینہ آپ کے کندھے پہ سینہ لگا ہے, سر کندھے کے پیچھے ہے, میرے حسین نے یوں ہاتھ میں لے رکھا ہے اور کہتے ہیں اکبر سفر مشکل ہے, 18 سال کے بیٹے کو لے کے جا رہا ہوں, مشکل ہو رہی ہے, بیٹے سفر آسان کر. ابا کرنا کیا ہے؟ کہا مجھے نانا کا دیا ہوا قرآن پڑھ کے سنا دے. تاریخ گواہ ہے, کلیجے کے ٹکڑے نکل چکے ہیں, خون بہ رہا ہے, لیکن تاریخ میں لکھا ہے حضرت علی اکبر پڑھ رہے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, پڑھتے جا رہے ہیں, سفر ہو رہا ہے, چلتے چلتے سانسیں دھیمی ہونے لگ جاتی ہیں, آواز دبنے لگ جاتی ہے, مٹھیاں ڈھیلی ہو رہی ہیں. میرا امام سمجھ جاتا ہے کہ بیٹا جنت کی طرف جا رہا ہے. میرے امام نے بیٹے کی طرف سے چہرہ پھیر لیا ہے, کیونکہ جانتے تھے نبی نے فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے ہر بندے کو پیاس لگتی ہے. حسین سوچ رہے تھے 3 دن کا پیاسا ہے اکبر, کہیں پانی نہ مانگ لے. یہ سوچ کے بیٹے کی طرف سے چہرہ پھیرا ہے. بیٹا بھی اکبر جیسا بیٹا, چہرہ اپنی طرف کر کے کہتے ہیں ابا پریشان نہ ہو, میں آپ کا بیٹا اکبر ہوں, پانی نہیں مانگوں گا, پانی نہیں مانگوں گا. یہ کہتے کہتے آپ کی سانس بند ہو جاتی ہے. جہاں سے اکبر نے قرآن چھوڑا ہے وہاں سے حسین نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے. خیمے میں لے کر کے آئے ہیں, تاریخ گواہ ہے, خیمے میں لا کے کہا تھا لو زینبو آؤ دیکھو آ کر کے رب نے تمہاری قربانی قبول فرما لی ہے. اکبر سرخرو ہو گیا ہے, نانا کے پاس جا چکا ہے, یہ جنت میں جا کر کے نانا کے پاس حوض کوثر کا جام پی رہا ہے. جس نے بھی اس کو دیکھا یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, ذکر امام حسین, نعرہ حیدر. اللہ سلامت رکھے, خدا کی قسم یہ اکبر ہے, اکبر ہے. حسین نے تو ساری کمائی کربلا میں لگا دی, ساری کمائی کربلا میں لگا دی. جب اصغر شہید ہوئے تو دامن جھاڑ کے کہہ رہے تھے نانا کچھ نہیں بچا ہے, ایک آخری پھول تھا وہ بھی دے چلا. آخری شہادت پہ میری ماں نے کہا تھا, تاریخ گواہ ہے. جانتے ہو اس پورے معاملے میں تمہیں کہیں ڈھولک نظر آیا؟ ڈھول دکھا؟ بولے حر کی شہادت سے لے کے امام کے آخری سجدے تک کہیں تاشا دکھا؟ نہیں نا. وہ شام بھی آئی جو اہل بیت اطہار کی سب سے پہلی وہ شام تھی جو کربلا کے مہمانوں کی اپنے وارثوں کے بغیر آئی تھی. مشکل بات ہے اس کو بیان کرنا, بس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ رات بھی کٹ گئی, دن بھی کٹ گئے. 12 تاریخ کو قیدی بنائے گئے یہ لوگ, رسیوں سے جکڑے گئے یہ لوگ. تاریخ میں سب سے پہلے جو بیڑی بنائی گئی ہے وہ امام زین العابدین کے لیے بنائی گئی. گلے میں توق پڑا ہے, اتنا وزنی توق تھا کہ اس کے وزن سے آپ سفر میں ایسے چل رہے تھے جیسے بندہ رکوع کرتا ہے. بندہ رکوع کرتا, کون سا ستم کربلا میں نہیں تھا, کون سی جفا نہیں ہے. لیکن عمرو بن سعد ابن زیاد کے کہنے پہ, اور اس کو حکم یزید کا ہوا تھا, اس نے کہا تھا جب یہ قیدی لائے جائیں تو ان کے آگے ڈھول بجانے والے ہونے چاہیے. اب یہ بتاؤ یہ ڈھول بجوایا کس نے؟ بولیں زور سے کس نے؟ جو بجا رہے تھے انہیں دکھ نہیں تھا؟ کوئی دکھ نہیں تھا انہیں, کوئی غم نہیں تھا ان کو شہادتوں کو. تو نئے کپڑے پہنے تھے, بہترین لباس پہنے تھے. 12 تاریخ کو قافلہ چلا تھا, چلتے چلتے 26 محرم آ گئی. کتنی بات نہ ختم, کتنی آ گئی؟ 26. کنڈیشن یہی تھی, آگے آگے یزیدی لگائے ہوئے دلال ڈھولک والے, ان کے پیچھے فوجی, ان کے پیچھے سر امام, ان کے پیچھے تھے باقی شہیدوں کے سر, ان کے پیچھے قیدی, اور قیدیوں میں بھی سب سے آگے امام زین العابدین.
ان کے پیچھے شہربانوں میں رباب سیدہ زینب، یہ تینوں ایک اونٹ پر باندھی گئی، ان کے پیچھے باقی کے قیدی۔ سفر ہوتا رہا، 27 تاریخ آ گئی، 27 تاریخ آ گئی، چونکہ ابن زیاد کا حکم تھا کہ یزید کا سخت آرڈر ہے کہ کوئی سر کربلا سے یزید کے دربار میں پہنچے نہ پہنچے، حسین کا سر ضرور پہنچنا چاہیے۔ یہ کس کا حکم تھا؟ ابن زیاد۔ تو شام جب ہوتی تھی سارے سر رکھے رہتے تھے، لیکن 3 سروں کو بڑی حفاظت سے رکھا جاتا تھا۔ دیکھو، حسین ابن علی کا سر، اکبر بن حسین، اصغر بن حسین، 3 سر صندوقوں میں رکھے جاتے تھے۔ اس پوری رات کی ذمہ داری نگرانی حارث بن العقیدہ ایک شخص تھا، اس کی رہتی تھی۔ وہ بڑی عجیب بات کہتا ہے، اس نے یہ کہا کہ قافلہ چلا کربلا سے 12 ماہ، آ گئی 27، 26، 27 ماہ۔ سن رہے ہیں؟ تھکے تو نہیں ہے؟ 27 تاریخ آ گئی ہے، 26۔ کہتا مجھے حیرت تھی کہ سب سو جاتے تھے لیکن ایک بچی تھی جو پوری رات نہیں سوتی تھی، اور میں اس بچی کو دیکھتا رہتا تھا، یہ سوتی کیوں نہیں؟ اندھیرے میں مجھے حرکت معلوم ہوتی تھی۔ کہتی ایک بچی تھی، نام تھا سکینہ، سب سو جاتے تھے، وہ نہیں سوتے تھے، چاندنی راتیں ہوتی تھی، اس لیے وہ کچھ کر بھی نہیں پاتی تھی۔ کہتا جب آئی میں یہ 26، 27ویں رات، کہتا میں چونکہ ایک تفتیشی ذہن کا بندہ تھا، میں نے کہا دیکھو یار یہ بچی سوتی کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ جہاں سر رکھے ہوئے تھے اور صندوق میں امام کا سر تھا، وہیں میری کرسی پڑی تھی جو بھی بیٹھنے کا اس کا انتظام تھا۔ کہتا میں بیٹھ گیا اور میں نے اپنی کنڈیشن ایسے کر لی جیسے کوئی سو رہا ہو۔ کہتے میں نے آ کے یوں کر لی اور میں تھوڑی تھوڑی کھلی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ کہتا وہ بچی تو 12 محرم سے 27 تک نہیں سوئی، وہ چلتے چلتے دھیرے دھیرے میرے پاس آئی، اس نے چکر لگایا۔ کہتے میں ایسے ہو گیا جیسے سو رہا ہوں، اس نے میری آنکھوں میں نیند دیکھی، سوتا ہوا پایا، اس نے کہا شکر ہے اللہ تیرا، آج وہ دن آ گیا جس کے لیے تیرے حسین کی سکینہ جگتی رہی ہے۔ کہنے لگا پھر میں نے یہ سوچا شاید یہ کس چیز کے لیے جاگی میں یہ دیکھوں۔ کہتا بچی میرے پاس سے ہٹی، وہ سب سے پہلے اس صندوق کے پاس گئی جس میں اصغر کا سر رکھا تھا، اس نے سر نکالا، گود میں رکھا، پیار کیا۔ کہتی اصغر آج 12 دن ہو گئے، 15-17 دن ہو گئے آج تجھ سے جدا ہوئے، کئی دن سے جاگتی رہی، آج ملاقات ہوئی ہے۔ وہ کہتا وہ بچی اس درد کے ساتھ اپنے بھائی سے باتیں کر رہی تھی کہ میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر اس نے سینے سے لگایا، کھلایا بچی نے۔ کہتا اس کے بعد چہرہ صاف کیا۔ وہ کہتی ہے اصغر تو لیٹ جا، مجھے ابھی اکبر سے باتیں کرنی ہے۔ کہا اس نے سر کو اکبر صندوق میں رکھا، پھر اکبر کے صندوق کے پاس گئی، اس نے صندوق اکبر کا کھولا، پھر سینے سے لگایا۔ کہنے لگی اکبر پتہ ہے جب تو میدان آیا تھا بابا کے بال سب کالے تھے، اور جب تجھے لے کے آئے ہیں بال سفید ہو چکے تھے۔ عجیب رشتہ بھائی اور بہن کا ہوتا ہے۔ میں یہاں تک جانتا ہوں بھائی پیدا نہ ہو تو رب سے رو کے رب دعاؤں میں بھائیوں کو بہنیں مانگا کرتی ہے، اگر پیدا ہو جائیں پوری زندگی ماں بن کے بھائیوں کو بہنیں پالا کرتی ہے۔ بھائی جوان ہو تو سہرے کے خواب بہنیں دیکھا کرتی ہیں، یہاں تک دیکھا اگر بھائی مر جائیں تو سہروں جنازوں کو بھی بہنیں سجایا کرتی ہیں۔ بہت گہرا رشتہ بہن اور بھائی کا ہوتا ہے، اور پھر یہ کوئی عام نہیں ہے، حسین کے بچے تھے۔ سینے سے لگایا، کہا اکبر مدینے جا رہی ہوں، اگر قسمت لے گئی تو بتا سغرا سے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد چیخ نکلی، صاف کیا سر، رکھا صندوق میں، کہا سو ابھی مجھے اپنے بابا سے ملنا ہے۔ کہتے ہیں بچی نے سر صندوق میں رکھا، پھر اس صندوق کے پاس آئی جس میں حسین کا سر تھا۔ آنے کے بعد بچی نے جب دیکھا نا تالا لگا گئے، بچی کی آس ٹوٹ گئی، آس ٹوٹی، اس نے چھوا تالے کو، تالا لگا گیا، وہ بڑی حسرت سے تالے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حارث بن العقیدہ کہتا ہے چابی تو میرے پاس تھی، میرا جی چاہتا تھا چابی دے دوں، لیکن پھر میں نہیں سوچا کیوں تو چابی، سکینہ کوئی لاوارث تو نہیں ہے، سکینہ وہ ہے جس کا کعبے والا بھی وارث ہے، خود مدینے والا بھی وارث ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر وہ بچی آئی، وہ صندوق کے پاس بیٹھ گئی، کہتے بس اس نے چھوٹے سے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کے کہتی مالک تو نے یوسف کے لیے 7 تالے توڑے تھے، وہ تیرا یوسف ہے، میں تیرے حسین کی سکینہ ہوں۔ مالک وہ جوان تھا، میں بچی ہوں، مالک وہ یعقوب کا بیٹا ہے، ہم محمد کے بیٹے ہیں۔ یا اللہ تیرے لیے 7 تالے توڑنا مشکل نہیں،